لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وأيضا قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے عادات کی سنتیں ہیں اور عبادات کی سنتیں ہیں اور ان سنتوں کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. عادات کی سنتوں میں اور عبادات کی سنتوں میں قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے دعوت کی بھی سنتیں ہیں اور ان سنتوں کے اندر بھی قیامت تک کوئی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں. یہ سب سے بنیاد اور اہم بات ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان کے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کے مقابلے میں اونٹ سواری اور خچر کی سواری، ان سواریوں کے مقابلے میں آج کی نئی اور عمدہ بہترین سواریوں کی عظمت دل کے اندر ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں. ہمارا ایمان خطرے میں. قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواریاں ہیں اس کا بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں. ہاں مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اختیار نہیں کر سکتے، ہم اختیار نہیں کر پا رہے. ایسی مجبوری جس طریقے سے شوگر کے مریض کو ڈاکٹر میٹھی چیزوں سے منع کر دیتا ہے تو وہ میٹھی چیزیں اختیار کرنے سے مجبور ہے، لیکن جس وقت وہ میٹھی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے اس وقت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر مٹھائیوں کی کیسی محبت اور مٹھائیوں کی طرف، میٹھی چیزوں کی طرف کیسا میلان اور رجحان ہوتا ہے. اسی طریقے سے انتہائی اضطراری اور مجبوری کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اختیار نہ کر سکیں اور آج کے دور کی سواریاں ہم اختیار کریں تو انتہائی مجبوری میں ہماری دل کی کیفیت شوگر کے مریض کی طرح ہونی چاہیے. انتہائی دل کے اندر اڑن کے ساتھ اور بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اور حسرتوں کے ساتھ آج کی سواریوں کو اختیار کیا جائے. ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سواریاں ہمیں نصیب نہیں. ایک معمولی درجے کی عادت کی سنتوں کے اندر جب آج کی رواجی چیزیں بدل نہیں بن سکتی تو تمام شریعت اور تمام دین کی محنت یعنی دعوت اللہ، اس دعوت اللہ کی سنتوں کے اندر جو قرن اول سے چلی آ رہی ہے اس میں آج کی چیزوں کی کیا گنجائش ہے اور آج کے رواجی طریقوں کی کیا گنجائش ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے حق پھیلانے کے لیے باطل طریقے اختیار کیے تو باطل تو پھیل جائے گا، حق نہیں پھیلے گا. اگر حق کو پھیلانے کے لیے باطل راستے اختیار کیے اور باطل طریقے اختیار کیے تو باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیل سکتا. اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں. رواجی طریقوں کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں اور سنت طریقوں کے اندر سنت کا نور ہے. اپنے کام کو رواجی طریقوں سے بچاؤ ورنہ رواج تو ترقی کرے گا لیکن دین ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے بہت بنیادی اصل ہے کہ دعوت کی سنتیں ہیں.
ان سنتوں کا اہتمام ایسے ہی ہو جس طریقے سے عادات کی سنتوں کا اہتمام ہے اور عبادات کی سنتوں کا اہتمام ہے۔ جس طریقے سے قیامت تک کے لیے عادات کی سنتوں کے اندر کسی شخصی رائے کا کوئی دخل نہیں اور عبادات کی سنتوں کے اندر کسی شخصیت اور کسی افراد کی اپنی ذاتی رائے اور تجربے کا کوئی دخل نہیں، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دعوت کی ان سنتوں کے اندر بھی کسی شخصیت اور کسی افراد کی ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اصل بنیاد ہے ہماری کا، اس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت سے امت کو اٹھانے کی کوشش کری۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو انہی بنیادوں پر اٹھایا، کوئی نئی چیز نہیں، پابند بنانے کی کوشش کی کہ دعوت کی سنتوں کی امت پابند ہو کے اس طرح چلے جس طریقے سے عبادت کی سنتوں کے اندر امت پابند ہے اور اللہ کی طرف سے مکلف اور مامور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام عام تنظیموں کی طرح ہے، اور تنظیمیں یہ تو اشخاص اور افراد اور ان کے تجربوں کی بنیاد پر اور حالات کے اعتبار سے تنظیمیں چلا کر، لیکن دعوت کوئی تنظیم نہیں ہے جو حالات کے اعتبار سے تغیر اور تبدل کو اختیار کرے اور قبول کر لیں اور ذاتی رائے اور تجربوں کی بنیاد پر چلے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب ساتھیوں نے درخواست کی کہ آپ دعوت کے اصول لکھ دیں تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھ کر فرمایا کہ یہ دعوت کے اصول ہے، یہ دعوت کے اصول ہے۔ یہ امت حضرات صحابہ کے بعد کسی پر جمع نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف حضرات صحابہ پر، یا جو دعوت کی سنتیں اور حضرات صحابہ کے نہج کی دعوت دے گا اس پر امت جمع ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ امت کی جمع ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں۔ دعوت کی سنتیں کیا ہے؟ دعوت کی بنیادی سنت، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک بنیادی سنت یہ ہے کہ دعوت دینے کا اور دعوت کی باتوں کو سننے کا، دعوت دینے اور دعوت کی باتیں سننے اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے اور دعوت کے ذریعے سے زندگیوں کے اندر انقلاب آنے کے لیے، زندگیوں کے اندر احکامات کی استعداد پیدا ہونے کی اہم ترین اور بنیادی سنت مسجد کا ماحول ہے۔ مسجد کا ماحول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کی ادا کرنے کی جگہ بنا کر اس امت کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کو ایک تربیت گاہ کی حیثیت سے امت کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جگہ جگہ ان کے بیانات کے اندر موجود ہے کہ مسجدیں یہ 5 وقت کی نماز کی ادا کرنے ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجدیں تو 5 وقت کی نماز یعنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرنے کے جتنے اعمال شریعت ہیں ان سب کے قائم کرنے کی جگہ مسجد ہے، ان سب کے قائم کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ملک و مال کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ اعمال اور مسجد کے حوالے کر کے گئے، اعمال اور مسجد کے حوالے کر کے گئے، اعمال مسجد کے حوالے کر کے گئے، اور فرماتے تھے کہ یہ مسجدیں یہ تو دل کے اندر سے نقشوں کے اور شکلوں کے اور مادی اسباب کے یقین کے نکالنے کی بنیادی جگہ ہے۔ بہت واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مصلی اور آج کا مسلمان مسجد آئے اور پھر مغیبات کے تذکرے اور ایمانی حلقوں میں نہ بیٹھے اور ایمان کے تذکرے نہ کرے اور ایمان کے تذکرے نہ سنے تو پھر پہلے سے زیادہ اسباب کا، شکلوں کا، نقشوں کا یقین لے کر کے بازار میں جائے اور پھر وہ ساری شکلیں اور وہ سارے نقشے اپنی مسجد میں ڈالے گا جس کا یقین اس کے دل کے اندر بھرا ہوگا، اور یہ مسجد کے اندر جو نقشے ہیں یہ نقشے ہی اس مصلی اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا مانع بن جائے گا۔ نماز پڑھے گا لیکن اس نماز کے ذریعے سے اس کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا جس کی طرف اسے 5 مرتبہ حی علی الفلاح کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ اور آگے یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر یہ نقشے مسجدوں کے اندر بھر گئے اور اعمال مسجد کے اندر سے نکل گئے تو پھر یہ مسجدیں تمہارے بازار کی شاخیں بن جائیں گی، یہ مسجدیں تمہاری بازار کی شاخ بن جائیں گی اور تمہاری ان مسجدوں سے وہ جھگڑے اور وہ فتنے اٹھیں گے جو تمہارے بازاروں سے اٹھتے ہیں۔ کہیں تجربہ کر کے دیکھیں۔ قوت سے فرماتے تھے کہ میں آج کہتا ہوں
کوئی ایک مسجد النبوی کے نمونے پر تمام نقشوں سے خالی کر دی جائے، پھر دیکھو کون سا جھگڑا ہمارا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مسجد کے اندر ایمان کے حلقے ہیں، مغیبات کے تذکرے ہیں، جنت دوزخ کے تذکرے، اس نہج پر جس نہج پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر کیا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا اور حضرات صحابہ کے دور میں تھا، اگر اس نہج پر ایمان کے مغیبات کے تذکرے جنت میں مسجد میں ہونے لگے تو پھر دل کے اندر سے نقشوں کا یقین ختم ہو جائے گا، اور پھر بازار مسجد کی شاخیں بنیں گی، بازار مسجد کی شاخیں بنیں گی، اور پھر بازار سے لوگوں کو ایسے ہدایت اور ہدایت کے انوارات ملیں گے جس طریقے سے مسجد کے ماحول میں آنے سے ہدایت اور ہدایت کے انوارات ملیں گے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ مسجد اور اعمال مسجد کا مقابلہ، مسجد اور اعمال مسجد کا مقابلہ گھر سے اور کاروبار سے اور بازار سے 24 گھنٹے رہے گا۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے مقابلہ۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے، کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اعمال مسجد کی بنیاد پر گھر اور بازار اور کاروبار کو شکست دے دے، اور انتہائی خسارے والا اور نقصان اور گھاٹے والا انسان وہ ہے جو گھر اور کاروبار کے تقاضوں کی وجہ سے مسجد اور اعمال مسجد کو شکست دے دے، اسے چھوڑ دے۔ یہ سب سے بڑا خسارے والا انسان۔ مسجد میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ بہت کھل کر بڑے واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولو۔ جب اللہ کی بڑائی بولو تو اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی صدر کا تصور بھی نہ گزرے، کسی صدر کا، کسی وزیر کا، کسی شخصیت کا، کسی بڑی سی بڑی چیز کا تصور نہ آ جاوے۔ اگر تصور آ جاوے تو پھر اس بڑی چیز اور کتے کے درمیان فرق نہ ہو، اگر فرق ہو گیا تو تمہارے ایمان میں فرق آ گیا، فرق ہو گیا تو تمہارے ایمان میں فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ایک صحابی، ادنا درجے کے صحابی اور معمولی درجے کے دیہاتی اگر مسجد میں آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی باتیں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو لے کر کے جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے اور اللہ کے ذات اور صفات کے تذکرے فرماتے تھے، بلکہ ایسی تمام مجالس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا اور امت کو کاٹا ہے جس کے اندر توحید کا کوئی ذکر نہ ہو، اور جن مجلسوں میں بیٹھنے سے اعمال کی رغبت اور آخرت کی رغبت پیدا نہ ہو، ایسے مجالس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہٹایا، بچایا اور ان مجلسوں میں جمع فرمایا، خود دعوت دے کر، جس کے ذریعے سے دل کے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد کے اندر مجمع ہے، بھیڑ اکٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجمع کیسا ہے اور یہ کون صاحب ہے جس پر یہ مجمع لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بل علامہ، علامہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ وہ شخص ہے جو حسب نسب کو خوب جانتا ہو اور زمانے جاہلیت کی تاریخیں اور اشعار کو خوب جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑو، آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں، یعنی چھوڑو آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ اور آپ نے فرمایا یہ تو ایسا علم ہے کہ اس سے اگر کوئی جاہل رہے تو کوئی نقصان کی بات نہیں، اور اسے کوئی سیکھ لے تو اس سے کوئی نفع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایسے ایسے قبیلوں کو ٹھہرایا جن کے ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں، اور ایسے سخت دل اور سنگ دل لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کہ وہ ایمان میں داخل ہوتے تھے کفر کی شرطیں لگا کر، ایمان میں داخل ہوتے تھے کفر کی شرط لگا کر۔ اندازہ لگائیے اتنے سخت دل ہوں گے۔ قبیلے ثقیف کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن 1 سال تک بت پرستی کی اجازت دی جائے۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک بت پرستی کی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے کی گنجائش۔ پھر آپ نے نماز کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے،
کیوں؟ اس میں ہماری توہین ہے کہ ناک نیچے جائے اور سورین اوپر ہو، اس میں تو ہماری توہین ہے۔ آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو، زکات نہیں دیں گے مال ہمارا، اور جہاد نہیں کریں گے جان ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے اندر خیمہ لگا کر ٹھہرایا تاکہ ان کا دل نرما جائے، احکامات کی استعداد پیدا ہو جائے۔ آپ نے خود فرمایا سیصلون ویتصدقون اذا اسلم، جب اسلام ان کے دل کے اندر اتر جائے گا تو یہ تمام اعمال کے لیے تیار ہو۔ مسجد کا ماحول ہے وہ فرشتوں کا ماحول، فرشتوں کی پروں کی تاثیر سے احکامات کی استعداد ایسے پیدا ہوتی ہے جس طریقے سے مرغی کے انڈوں کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ مرغی کے پروں کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے انڈوں میں جیسے جان پڑ جاتی ہے، اس طریقے سے مسجد کے ماحول میں آنے سے، فرشتوں کی پروں کی تاثیر سے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے احکامات پر چلنے کی استعداد اور پھر تمام منکرات سے بچنے کی استعداد اللہ تعالیٰ نصیب فرماتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بازار میں 6 گھنٹے دے دے اور اس کی وجہ سے اس کا یقین خراب ہو جائے تو اسی دن اس یقین کو درست کرنے کے لیے مسجد میں 6 گھنٹے دینے پڑیں گے۔ کتنے گھنٹے دینے پڑیں گے؟ 2.5 گھنٹے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کیا کریں، 2.5 گھنٹے کا کیا فائدہ، کیا کرنا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے گھنٹے ایسے ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے ایمان میں خرابی آئی ہے، اتنے گھنٹے اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے مسجد کے ماحول میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر صاف طور پر فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کئی ترتیبیں تھیں مسجد کے اندر وقت دینے کے اعتبار سے، حالانکہ ان کے پاس مہاجرین کی بڑی تعداد آ چکی تھی اور ان کے میزبانی کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، جس کی وجہ سے کمائیوں کے لیے وقت کم پڑ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود انصار مدینہ اور مہاجرین کو لے کر کے مسجد کے اندر محنت کا ماحول قائم کیا۔ 24 گھنٹے حضرات صحابہ مسجد کے اندر اس طرح رہا کرتے تھے کہ بعض حضرات تو مسجد ہی کے لیے فارغ رہتے، بعض حضرات ایسے تھے جو ایک دن مسجد میں پورا وقت دیتے اور ایک دن اپنے کاروبار میں دیتے، بعض حضرات ایسے تھے جو دن کا سارا وقت مسجد میں اور رات کا اپنے ضروریات کے لیے، بعض اس کے برعکس کہ رات کا سارا وقت مسجد میں، اور پھر رات میں جو حضرات وقت دیا کرتے تھے اس میں بھی 2 قسمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ بعض وہ جو عشاء کے بعد سے لے کر آدھی رات تک مسجد میں رہتے اور بعض وہ جو آدھی رات کے بعد فجر کی اذان تک اور فجر کی نماز تک مسجد میں وقت دیا کرتے۔ بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر کوئی شخص باہر سے مدینہ طیبہ اور مسجد النبوی آ جاتا تو اپنے آپ کو خالی محسوس نہیں کرتا، آنے والے کو فوراً استقبال کر کے نماز ہو رہی ہے اس میں شامل کر دیا، علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں اس میں بٹھا دیا، ذکر کی مجلسیں چل رہی ہیں اس میں شامل کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی آنے والا اپنے آپ کو فارغ۔ بلکہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ مسجد النبوی کبھی بھی مقامی مسلمان سے خالی نہیں تھی، مسجد النبوی مقامی مسلمان سے کبھی خالی نہیں یاد۔ اور پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر یہ ایمان کے اور علم کے حلقے لگائے اور ذکر کے حلقے لگائے، قرآن کے حلقے لگائے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن ممالک میں گئے ہیں ان ممالک میں بھی انہوں نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور پھر ان مسجدوں کے اندر مسجد النبوی والے اعمال قائم کیے، ان مسجدوں کے اندر مسجد النبوی والے اعمال قائم کیے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کا معمول تھا جب ان کے زمانے میں کسی علاقے کا کسی ملک کا کوئی قاصد آتا تو ان سے اہتمام سے پوچھا جاتا تمہاری مساجد کا کیا حال، کیونکہ مسلمان کا حال کا پتہ اسی وقت لگتا ہے جب مسجدوں کا حال معلوم ہو، جو مسجدوں کا حال ہوگا وہی وہاں کے مسلمانوں کا حال ہوگا۔ اگر مساجد کے اندر اعمال دعوت ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا حال کیا ہو سکتا ہے، دینی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے۔ اگر مساجد کے اندر اعمال کی بنیاد نہیں ہے تو پھر اسی سے وہاں کے مسلمانوں کے ایمان، عقائد اور معاملات اور معاشرے کا بھی اندازہ لگ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شام گئے تو معاویہ کندی سے پوچھا تمہاری مسجد کا کیا حال ہے، اور خود فرمایا میرا تو خیال یہ ہے کہ
کہ لوگ مسجد میں آتے ہوں گے اور نماز کے بعد اگر جان پہچان کے لوگ اور ان کی مجلسیں ہوتی ہوں گی تو اس میں بیٹھ جاتا ہوگا، ورنہ بلکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجد سے نکل کے چلا جاتا ہوگا۔ مسجد کا حال معلوم کیا، نماز کے اعتبار سے سوال ہرگز نہیں تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ خیر القرون کا۔ وہاں نماز کے بارے میں کیا سوال؟ لیکن نہیں، نماز کے تو ہیں پابند، یہ دیکھنا تھا کہ ان تمام اعمال کے بھی پابند ہیں، اور وہ تمام اعمال بھی مسجد کی سطح پر ہے یا نہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ معاویہ کندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا کہ نہیں، ہماری مسجد کے اندر تو بے شمار مجلسیں لگا کرتی ہیں اور لوگ نمازوں کے بعد ان مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو تم خیر پڑھو، خیر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے، اچانک مسجد کے اندر ایک آواز اٹھی، آواز گونجی، بہت اونچی آواز۔ پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی آواز ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ جب تک تمہاری مسجدوں سے یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی قرآن کے حلقوں کی، قرآن کے سیکھنے سکھانے کی، اس وقت تک تم خیر پر رہو، اس وقت تک تم خیر پر رہو۔ بس اصل تو بنیادی مقصد یہ، ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری اس زمانے کی ساری مسجدیں اعمال کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کو چھوڑ کر گئے۔ بنیاد ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایمان کے حلقے مسجدوں میں قائم فرمائے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حلقے بھی مسجد میں قائم فرمائے، علم کے حلقے بھی آپ نے قائم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ جنت کے اندر ایک بیری کا ایک درخت ہے جس سے جنتی کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا کون سا درخت ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیری کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدر مخدود، کہ وہ جنتی ایسی جنت میں ہوں گے جس میں بے خار کی بیریاں ہوں گی۔ یہ سن کر بڑے میاں تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ کانٹے کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل لگائیں گے اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں میں اور شوق پیدا ہوا۔ ایک معمولی درجے کے دیہاتی صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنت کے اور پھلوں کے تذکرے فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس درخت کا سایہ کتنا وسیع ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سیاہ سفید رنگ والا کوا اگر اڑے اور 1 مہینے تک مسلسل اڑتا رہے پھر بھی وہ اس درخت کے سائے کے آخری انتہا تک پہنچ نہیں سکتا، اس درخت کے سائے کے منتہا تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت کا تنا کیسا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھانے کے لیے ایک جوان اونٹ چلے اور چلتے 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 بوڑھا ہو جائے اور پھر بھی چلتا رہے یہاں تک کہ اس کی ہنسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جاویں، پھر بھی وہ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود اس درخت کے تنے کا ایک چکر نہیں کاٹ سکتا۔ یہ معیار ہے ایمانی حلقوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو لے کر اس طریقے سے جنت دوزخ کے تذکرے فرمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں ہم رہتے ہیں اور آپ جنت دوزخ کے تذکرے فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت اور دوزخ ہماری نظروں کے سامنے۔ جب ہم چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہر وقت اللہ کی اطاعت پر رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو غلطیاں کریں گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ جنت کی عمارتوں کے تذکرے فرمائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا کر کے جنت کی عمارت اور تعمیر کے تذکرے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک قبیلہ آیا 7 افراد پر مشتمل، آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مان
تم کون لوگ ہو, تمہاری صفت کیا ہے؟ من انتم نہیں فرمایا, ما انتم, تمہاری صفت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو مومن ہیں. آپ نے اس کی دلیل مانگی تو انہوں نے عرض کیا ہمارے اندر 15 خصلتیں ایمان کی. کتنی خصلتیں؟ ایمان کی 15 خصلتیں ہیں, جن میں سے 5 وہ خصلتیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا, 5 وہ خصلتیں ہیں جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا, 5 وہ خصلتیں ہیں جو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کی. کب اختیار کی؟ زمانے جاہلیت میں اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خصلتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 5 خصلتیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے, اس میں دیکھیے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر, اور ایمان لائیں رسولوں پر, اور ایمان لائیں فرشتوں پر, اور ایمان لائیں آسمانی کتابوں پر, اور ایمان لائیں اچھی بری تقدیر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جس کا میرے قاصد نے تمہیں حکم دیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں, اور فرض نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, رمضان کے روزے رکھیں, اور بیت اللہ کا حج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو تم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر اور جس پر آج تک تم قائم دائم ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو ہم اس پر شکر گزار ہوتے ہیں, اور جب کوئی تنگی پیش آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں, اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں, اور جب کوئی فیصلہ ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی تقدیر پیش آ جاتی ہے تو ہم اس پر راضی رہتے ہیں. 5ویں صفت یہ بتائی کہ جب اپنے دشمنوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اس پر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. ترک الشماتۃ بالمصیبۃ اذا حلت بالاعداء, ہمارے دشمنوں پر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے تو ہم کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 15 خصلتیں ایسی قیمتی خصلتیں ایمان کی کہ ان خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ تم انبیاء بن جائے, یعنی انبیاء کے درجے تک پہنچ جائے. تو کہا ادبا کادو ان یکونوا انبیاء, لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 15 خصلتیں ایمان کی خصلتیں ہیں, لیکن ان خصلتوں کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے 5 اور خصلتیں میں بیان کروں. کتنی صفتیں بیان فرمائیں؟ یہ مسجد کے ماحول میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی مجلسیں اور ایمان کی خصلتیں تلقین فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون, اتنا جمع مت کرو کھانے پینے کی چیزوں کو جتنا تمہیں کھانا نہیں. ولا تبنوا ما لا تسكنون, اور اتنے عمارتیں مت بناؤ جس میں تمہیں رہنا نہیں. ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون, اور ان دنیاوی چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے تنافس اختیار مت کرو جسے چھوڑ کے تمہیں ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا. واتقوا الله الذي اليه تحشرون وعليه تقدمون, اس اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا. وارغبوا فيما اليه تسيرون وفيه تخلدون, اور جنت کی ان نعمتوں کی رغبت اختیار کرو جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. آپ نے 5 خصلتیں ایمان کی مسجد کے ماحول میں رکھ کر انہیں تلقین فرمائی تاکہ ایمان کی خصلتوں کے اندر کمال پیدا ہو. کیا پیدا ہو جائے؟ کمال پیدا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ ایمان سکھلاتے بھی تھے, ایمان کی مجالس بھی لگایا کرتے تھے, اور اس کے بعد ایمان کا امتحان بھی لیا کرتے تھے. تو جو سبق پڑھایا اور جو درس دیا گیا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, جنت دوزخ کے تذکرے, اس پر یہ کتنا جمے ہوئے ہیں, ان کے اندر آخرت کا استعداد کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک صحابی مسجد کے اندر آرام فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں سے انہیں ہلا کر اٹھایا اور سوال کیا کہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اصبحت مؤمنا حقا, پختہ حالت میں ایمان کی پختگی کے ساتھ میں نے صبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے دلیلوں میں یہ بات پیش کی کہ رحمان کا عرش جب میں صبح اٹھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری نظروں کے سامنے, اور دن بھر میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں, رات بھر میں جاگتا ہوں, اور جنت اور جنتیوں کے تمام منظر میری نظروں کے سامنے, اور جہنم کے سارا منظر میری نظروں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تم ایسے شخص کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے, اور یہی ایمان کی حقیقت ہے, اسے تم مضبوطی سے تھامو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر موجود. آپ نے فرمایا کہ معاذ تم نے صبح کی حالت میں ایک ایک سے ایمان ایک ایک کو سکھلانا اور پھر ایک ایک سے ایمان کا امتحان دینا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے پکے ایمان کی حالت میں نے صبح کی. آپ نے اس کی دلیل جب دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا جب صبح ہوتی ہے تو شام تک مجھے کوئی امید نہیں, جب شام ہو جاوے تو صبح کی مجھے کوئی امید نہیں, چلتے چلتے جب ایک قدم میں اٹھاتا ہوں تو دوسرے قدم اٹھا کر رکھنے تک مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ ایمان کیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایمان کے حلقے لگائے ایسے حضرات صحابہ کا معمول تھا, بلکہ حضرات صحابہ کا گشتوں کا موضوع ہی لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر, بے حیائی کے ماحول سے نکال کر, غفلت کے ماحول سے نکال کر, شیطان کے اڈوں سے اور شیطانی مراکز سے اٹھا کر کے لانا اور پھر فرشتے کے ماحول میں, مسجد کے ماحول میں رکھنا, یہ ان کی گشتوں کا بنیادی موضوع ہوا کرتا ہے. اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ ایک ایک ہاتھ پکڑ کے فرماتے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لیا. بعض صحابہ نے شکایت عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے, کیا ہم آپ پر مستقل ایمان لا چکے اور یہ ایک گھڑی ایک لمحے کی ایمان کی ہمیں دعوت دے. ہم لوگوں کو اس کا نہیں ہوتا, دعوت تو غیروں کے لیے. صحابہ ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور ایمان کی مجلسوں کی دعوت دیا کرتے تھے, یہ امت کے سامنے سے ختم ہو چکی اور اب دعوت خالص غیروں کے لیے خاص ہو کے رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ فإنه يحب المجالس التي يتباهى بها الملائکہ. اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے کہ وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرمائے, فرشتے فخر کرتے. اور وجہ بتائی کہ اگر ہم اس طرح بیٹھ کر اللہ کے تذکرے نہیں کریں گے, اللہ کی بڑائی نہیں بولیں گے, جنت دوزخ کے تذکرے نہیں کریں گے تو ہمارے دل کی کیفیت ایمان سے کفر کی طرف یا ایمان سے نفاق کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جائے جتنی تیزی سے ہانڈی کے ابلتے ہوئے ہانڈی کے اندر کی چیزیں اوپر نیچے پلٹنی شروع ہو جائے. ہانڈی میں جو بال آتا ہے تو ہانڈی کے اندر کی چیزیں, چاول ہو کوئی بھی چیز ہو, کتنی تیزی سے اوپر نیچے اس سے زیادہ تیزی سے دل کی کیفیت پلٹ جائے. اگر ہم ایمان کی مجلس سے نہیں لگائیں گے تو بہت جلد اتنا پختہ ایمان ہے دل کے اندر, بہت اعلیٰ سطح پر ابھی ایمان موجود ہے لیکن اس کی کیفیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول, بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لگا کر اور مسجد کے اندر علم کے حلقے لگا کر, ذکر کے حلقے لگا کر, مختلف حلقے لگا کر پھر بازار میں خود تشریف لے جا رہے ہیں اور بازار والوں کو عین مشغولی کے دوران انہیں گشت کر کے انہیں ان ایمانی حلقوں میں بھیج رہے. تم یہاں بیٹھے ہوئے کون سی چیزیں تمہیں عاجز کر دیا ان مجالس سے فائدہ اٹھانے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں حصہ لینے سے کون سی چیز نے تمہیں عاجز کیا. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشتوں کا موضوع. آج تو ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات بن کے رہتی, جو جہاں مل جائے وہیں بات کرو اسے وہ خارج کرتے, کوئی کوشش نہیں کہ انہیں کسی طریقے سے اس کا ایک قدم اٹھ جائے مسجد کی طرف. ہمارے سارے گشتوں کا موضوع چاہے خصوصی ہو چاہے عمومی ہو چاہے تعلیمی گشت ہو, یہ سارے گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی طریقے سے جو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے اور اللہ سے کٹا ہوا ہے وہ کسی طرح مسجد ایک مرتبہ ہے. اللہ سے دور اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں لانے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی سبب نہیں. انہیں مسجد میں لیا, کوئی آدمی گھر سے روٹ کے چلا جاتا ہے اور ٹوٹ کے چلا جاتا ہے تو اسے گھر ہی لا کے چھوڑا جاتا ہے. اللہ کے بندوں کو مسجد میں لانے سے بڑھ کر اللہ سے جوڑنے کا اور کوئی راستہ نہیں, انہیں مسجد کے ماحول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر مسجد کے اندر رکھا کرتے تھے. کیوں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو بطور سزا کے ہے اور بطور حق کے ہے, شرعی سزا کے طور پر ہے, لیکن اس کی تربیت کے لیے اور اس کے اندر چوری کی نفرت پیدا ہو جائے اور ہمیشہ سے اس برائی سے اس منکر سے وہ بچ جاوے اور منکر اس کے اندر سے نکل جاوے, مسجد کے ماحول میں اسے رکھا. ایک صحابی وہ بعد میں مسلمان ہوئے, ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ, 3 دن تک انہیں باندھ کے رکھا. عقیدے میں کفر اور شرک کے عقیدے میں اتنا پختہ ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان سے دریافت فرماتے کہ کیا رائے ہے, کیا خیال ہے. وہ کہتے یا تو قتل کر دیجیے یا پھر مجھے چھوڑ دیجیے, قتل کر دیجیے مجھے چھوڑ دیجیے. اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہے کہ انسان چوتھے دن کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے.
آپ بتائیے جو اپنے کفر و شرک کے عقیدوں کے اندر اتنے پختہ کار تھے اور وہ مسجد کے ماحول میں آنے سے اپنے تمام باطل عقیدوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل جب ہو جایا کرتے تھے تو ان لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا ان مسجد کے ماحول کے ذریعے اور ایمانی مجالس کے ذریعے سے جن کے اندر پہلے سے ایمان کا نور موجود ہے۔ ہماری تو ساری محنت کا خلاصہ یہ کہ مسجد اس طریقے سے آباد ہو جائے جس طریقے سے آج بازار آباد، مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ مسجدیں اس طریقے سے آباد ہو جائیں جس طریقے سے بازار آباد ہے، اور بازار اس طرح ویران ہو جائے جس طریقے سے آج مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کرا۔ اصل بات کیا فرماتے تھے؟ مسجدیں اس طرح آباد ہو جائیں جس طریقے سے آج مسلمانوں کی وجہ سے یہ سارا بازاری ماحول آباد ہوا پڑا ہوا، اور یہ سارے بازار اس طرح ویران ہو جائے شیطان کے اڈے جس طریقے سے آج مسلمانوں نے ان مسجدوں کو ویران کیا ہوا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجد کے اندر امت کو لانا ہے، اس لیے ہمارے یہاں صبح بھی محنت ہے، شام کو بھی محنت ہے، دن میں بھی محنت ہے، رات میں بھی محنت ہے۔ ابھی قریب میں جماعتوں کی کارگزاریاں ہیں، ہمارے یہاں علماء کرام دوسرے سال کے لیے جب نکلتے ہیں، دوسرے سال کے لیے جو علماء کرام نکلتے ہیں ان کے لیے جو ترتیبیں سوچی گئی ان میں سے ایک اہم ترین ترتیب یہ کہ 40 دن تک انہیں نظام الدین کے اطراف میں انہیں ان کا وقت لگوایا جائے گا، اعلیٰ درجے کے پرانے ذمہ داروں کی سرپرستی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن ان کا لگوایا جائے گا، اور انہیں تمام امور سے گزارا جائے گا۔ مذکورات کا سارا کام عملی طور پر سامنے، بیرون کا سارا شعبہ عملی طور پر ان کے سامنے، جتنے بھی ممبر کی نظام الدین کی باتیں وہ ساری باتیں مکرر بار بار ان دوسرے سال میں جانے والے علماء کرام کے سامنے آئے اور انہیں عملی طور پر یہ چیزیں سکھلائے۔ اس کے لیے ہندوستان کے سطح پر جو چوٹی کے پرانے ذمہ دار حضرات 40-50 سال سے اس کام میں لگے ہوئے ایسے حضرات کو انتخاب کر کے انہیں بلایا جاتا ہے، 20 دن 25 دن کی تشکیل کر کے 10 دن ایک تشکیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر بلا لیتے ہیں، 3 دن کے مرکز میں رکھتے ہیں، پھر ان سے کارگزاری لیجیے، جو ہدایات دے کر بھیجا اس کو، پھر اس کے بعد اگلا رخ دیا جاتا ہے 10 دن کا، پھر دوبارہ انہیں روانگی دی جاتی ہے۔ اس طرح 3 تشکیلوں میں انہیں بھیجے جاتے ہیں۔ تو ان 3 تشکیلوں میں ایک تشکیل خاص بنجر علاقوں کی، ایسا علاقہ جہاں انسداد کا ماحول، ایسا علاقہ جہاں مساجد کے اندر کوئی اعمال نہیں یا مخلوط آبادیاں ہیں، انسداد کے لوگ ڈھانے پر، تو علماء کرام نے آ کے کارگزاری، کتنے لوگ ایسے ملے جو بالکل شراب کے نشے میں چور ہیں، اٹھا کے مسجد میں لائے، جو آدمی کبھی بھی نماز کے لیے تیار نہیں، مسجد کے ماحول میں آتے ہی 4 مہینے کے لیے تیار ہو، مسجد کے ماحول میں آیا اور فوراً 4 مہینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میں تو اتنا گرا ہوا انسان ہوں، اپنی نظروں سے بھی گر چکا ہوں، اور آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مجھے مسجد میں اٹھا کے لیا، اپنے وجود کو سراپا ناپاک سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کام میں اتنی تاثیر رکھی، ایسے ایسے لوگ ملے کہ دیکھنے میں وہ مسلمان ہیں یا غیر ہیں امتیاز کرنا مشکل تھا، لیکن جب اٹھا کے لائے تو پتا چلا وہ عالم ہے، سند یافتہ، ساری ایمان کی علامتیں اور اسلام کی نشانیاں ختم ہو گئی۔ ابھی قریب میں ایک جماعت علماء کرام کی دوسرے سال کی جانے والی جماعت نے آ کے بتایا ایک صاحب کی ملاقات کے لیے وہ سلائی کا کام کر رہے ہیں، سلام دعا کر کے انہیں مسجد وہ آنے کے لیے بہت جھجک رہے تھے مسجد آنے، شیطان کی بری طاقت ہوتی ہے، مسجد نہ آ جائے، بس وہ ساری محنت پر پانی پھر جاتا اگر ایک مسلمان مسجد نہ آ جائے۔ جب وہ آگے سلام دعا ہوئی، تھوڑے سے مانوس ہوئے تو کھلے کہ میں بھی جو ہے فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، سند یافتہ عالم ہوں، حالات نے مجھے ایسا مجبور کر دیا، میری حالت ہو، اور روئے بیچارے گاڑے مار کر، ساری شناخت ختم ہو گئی، عالمانہ وضع ختم، اور جو اسلام کی اور ایمان کی علامتیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ ساری علامتیں ختم ہو گئی۔ اس محنت کا مقصد، ان گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تلاش کیا جائے۔ اب تو حضرت فرما رہے تھے اب تو تمہیں عیسائیوں کے درمیان جا کے مسلمانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے درمیان لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، لگ رہا وہ عیسائی ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے مسلمان، اپنی ساری شناخت ختم کر چکے، کلی طور پر اختلاط ہو چکا، اس لیے فرماتے تھے کہ عقائد کے اعتبار سے باطل کا مقابلہ نہیں ہوگا، اور کبھی بھی باطل مقابلے پر نہیں آئے گا، ایمان کے اعتبار سے یا عبادات کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں باطل کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہاں، اسلامی معاشرہ جب مسلمان اور یہ امت اختیار کرے گی، باطل سب کا سب اکٹھا ہوگا کافی مقابلے پر۔ آپ حاجی بن جاؤ کوئی بات نہیں، بغیر داڑھی کے حاجی بن جاؤ، بغیر نماز کے حاجی بن جاؤ، بغیر زکات کے حاجی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا سی سنت اور اس کی زندگی میں سنت کی جھلک آنے لگے تو سارا معاشرہ اس کے مقابلے میں آئے گا۔ عجیب بات،
اصل بنیاد ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری محنت مسجد کے آبادی کی محنت کا خلاصہ کیا. تو مسجد کے اطراف میں 100% جتنے بھی ایمان والے ہیں ایک ایک سے ملاقات کی جائے اور ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کی جائے. لوگ پوچھتے ہیں 2.5 گھنٹے میں کرنا کیا. ہمارے حضرت اکثر کہتے ہیں ایک پرچون کا دکان جو کھول کے بیٹھتا ہے کرانے والے سے جا کے پوچھو کہ 8 گھنٹے میں کیا کرنا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو اسے خود تقاضے سمجھ میں آتے ہیں میرے اس علاقے اور میرے اس بستی اور اس محلے میں رہنے والے لوگوں کی دنیاوی حاجتیں ضرورتیں کیا ہیں. وہ تو دن بدن اسے خود پتہ چلتا ہے جب وہ آ کر کے خود بخود چیزوں کو پوچھنے شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ چیزیں میرے دکان میں رکھنے کی ہیں اور اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور زیادہ اس چیز کی پوچھ تاچھ ہے میرے علاقے میں. اسی طریقے سے جب آپ مسجد کے اندر وقت دینا شروع کریں گے خود بخود پتہ چلے گا کتنے فیصد ایسے ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا, کتنے فیصد ایسے ہیں جنہیں وضو تک کا پتہ نہیں, غسل تک کا پتہ نہیں, اور کتنے فیصد ایسے ہیں جن کو نماز تک کا پتہ نہیں, عقائد کا پتہ نہیں. یہ ہماری آبادی کی محنت صرف ایمانی حلقوں کے اندر منحصر نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہمارے عمل سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. صرف مسجد کی آبادی تو ایمان کے حلقوں تک منحصر ہے. لاؤ ایمان کے تذکرے کرو, دینی ذہن بنو, فارغ کر دو کہ نہیں اسے تو فرائض کی بھی تعلیم دینی, کلمہ نہیں آتا کلمے کا تلفظ, اور پھر وضو ہے, غسل ہے, بنیاد ہے. سارے گشتوں کا موضوع, ساری محنت کا خلاصہ ایک ایک کو لے جاؤ. ایک پولیو کا انجیکشن دینے والے کس طرح اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نبھاتے ہیں, ایک ایک کو پکڑتے ہیں, پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کتنے ہیں, بڑے چھوٹے کتنے ہیں, ایک مرتبہ انجیکشن لگا لو تاکہ ہمیشہ کی بیماری سے تمہیں مکتی مل جائے, نجات مل جائے. اور آج ہم کتنی محنت کوشش کرتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ پڑھوا لو اور اس کو پڑھتے ہوئے اپنے کان سے سن لو تاکہ کل قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی تو دے سکیں. یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے, ہماری آبادی کی محنت کا خلاصہ ہے. ایک ایک پر محنت ہونی چاہیے, ہر فرض پر ہماری محنت ہونی چاہیے. اب تو ہماری محنتیں تبلیغ والوں کے درمیان منحصر ہو کے نہیں. ملاقات میں جب جاتے تو کس سے ملاقات ہوتی, چلے لگائے ہوئے, 4 مہینے لگائے ہوئے, 3 دن لگائے ہوئے, ایک, یا پھر جب تشکیل کا عنوان یا تشکیل کا سیزن اور موسم ہوتا ہے تو بس اس وقت ہماری ملاقاتیں زور پکڑ جاتی ہیں. یا کوئی جوڑ اجتماعات ہے اس وقت ہماری ملاقاتیں عام ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عام دنوں میں ہماری ملاقاتیں عام نہیں ہیں بلکہ وہ خاص ہو کے رہتی ہیں. جو استقبال کرے اور دور سے مسکراوے اس سے تو ہم جا کے بار بار ملاقات کرتے ہیں, اور جو ترچھی نگاہ سے دیکھے پیشانی پہ بل لاوے اس سے تو ہم بھی ملاقات نہیں کرتے. جماعتیں آ جاوے تو پہلے سے کہتے تھے بھائی ان سے تو ہم بہت ملاقاتیں کرتے تھے لیکن کوئی فائدے کی چیز یہ بنیاد نہیں. ہر ایمان والا ہماری محنت کا میدان, ہر ایمان والے پر ہماری محنت, ہر ایک کو تلاش کر کے جانا. دن میں ایک طبقہ ہے جو دن ہی میں ملے گا, اور ایک طبقہ اس وقت ان حالات میں ایسا ہو گیا کہ ان کی رات ہی تھی. ان کی رات ہی کیا ہے, ان کی رات ہی. آپ کبھی انہیں پکڑ نہیں سکتے, کبھی ان سے مل نہیں سکتے, کبھی ان کے کلمے کا, ان کے ایمان کا, ان کے عبادات کا اور ان کے فرائض کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ رات کی محنت کی بنیادیں قائم نہیں کریں. اگر 100% مسجد کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت اور تربیت مقصود ہے اور ان کو فرائض کی تعلیم دینا مقصود ہے, تو جس طرح دن میں ہماری ترتیب ہے محنت کی, اسی طرح رات بھر محنت کی ترتیب قائم کریں. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جس طرح دن میں محنت کیا کرتے تھے ایسے ہی ان کا معمول تھا رات میں بھی محنت کیا کرتے تھے. بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو دن کی محنت سے ہدایت نہیں ملتی ایسے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی محنت سے ہدایت دے دیا کرتا ہے. سخت دل ہے لیکن اس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین فتح مکہ کی رات میں اس طرح اللہ کی عبادت میں, طواف میں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, منتظم سے سمٹ کر دعاؤں میں, اس طرح انہوں نے رات گزاری. ہند جیسی خاتون کو اللہ تعالیٰ کہ آج کی رات اس چوکٹ پر ایسی عبادت ہوئی ہے اس سے پہلے ایسی عبادت میں نے کبھی نہیں دیکھی. رات کی محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے ہم عزم ارادے کریں بھائی جس طرح دن میں ہم محنت کی ترتیبیں بنائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم رات میں بھی محنت کی ترتیبیں قائم کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو کس طریقے سے فرائض کی تعلیم دیا کرتے ہیں. ایک صحابہ آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے اور حضرات صحابہ سے بیان, حضرات صحابہ کو تعلیم دے رہے. آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے علمنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تعلیم دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجلس چل رہی ہے بیٹھ جاؤ, کیونکہ آپ کو معلوم تھا
کہ جو مجلس چل رہی ہے وہ تو مجلس والوں کے لیے مفید ہے، اور جو صاحب آ کے سوال کر رہے ہیں ان کے لیے مفید ہرگز نہیں، وہ مبتدی طالب علم۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ آ جاؤ میرے پاس، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنا خطبہ بند فرمایا اور دوسرے اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے، اور تیسری بات آپ خود ان کے پاس بنفس نفسی تشریف لے گئے اور وہاں کرسی منگا کر اس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی بنیادی باتیں سکھلانے لگے۔ جب اچھی طرح انہیں سکھلا دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے ممبر پر اور اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ اصل مسجد کی سنتیں ہیں اور یہ تعلیم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جس طرح تربیت گاہ بنایا، اسی طریقے سے مسجد ہی کو تعلیم گاہ بنایا۔ مسجد کو کیا بنایا؟ مسجد کو تعلیم گاہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں، یہ امت بھی امی ہے، اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ شریعت بھی امی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت بھی امی اور نبی بھی امی اور امت بھی امی، اس لیے جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ بھی امیانہ ہے۔ کون سا ہے؟ امی شریعت کی امی امت کو امیانہ انداز میں تعلیم دینے کے لیے امی نبی کا اختیار، امی نبی کا انتخاب ہوا۔ اس کا انتخاب ہوا امی نبی کا انتخاب، خدائی انتخاب۔ امیت یعنی بے پڑھا ہونا تو اس امت کی خصوصیات میں سے، امتیازات میں سے، فضائل میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو اس طرح تعلیم دیتے جس طریقے سے جبرائیل امین کے ذریعے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی تعلیم دی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نماز کے اوقات سکھلانے کی باری آئی تو جبرائیل امین تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں 2 دن تک، مسجد حرام میں 2 دن تک نماز پڑھ کے دکھائی۔ امنی جبرائیل عند باب البیت مرتين، 2 دن تک جبرائیل امین نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھلایا کہ نماز کے اوقات کیا ہوتے ہیں۔ پہلے دن 5 وقت کی نماز اول وقت میں اور دوسرے دن 5 وقت کی نماز آخر وقت میں، اور کوئی کلام نہیں، کچھ دکھائی نہیں، پڑھائی نہیں، کچھ نہیں۔ جبرائیل امین نماز پڑھا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جب 2 دن گزر گئے تو جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے یہ ہے وقت نماز کے، یہ نماز کے اوقات ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے۔ والوقت بین هذین الوقتین لک ولامتک، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو نماز کے اوقات ہے یہ نماز کے اوقات ہیں۔ کوئی کتابت نہیں، وہ کوئی قرات نہیں، عملی طور پر نماز کے اوقات سکھلائے جاتے ہیں۔ آگے چل کر کے وہی باب مواقیت الصلاۃ کے عنوان سے منتقل ہو، علم کی شکل میں آگے، کتابوں کی شکل میں آگے۔ پھر آگے آپ کا بھی یہی سلسلہ کہ زبان سے بھی سکھلاتے تھے، لیکن امت کا بڑا طبقہ ناخواندہ تھا، جب وہ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی صحبت میں رکھ کر علم دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات مجھے سکھلا دیجیے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اقیم معی، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلی معی، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا امرہ ان یشہد معہ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا فرمایا؟ جی ہمارے ساتھ ٹھہر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ امی شریعت کی تعلیم امیانہ انداز میں امی نبی دے رہے اپنی امی امت کو، ہمارے ساتھ ٹھہر کے نماز پڑھو۔ 2 دن تک آپ نے کوئی کلام کچھ نہیں، 2 دن تک نماز اسی طرح پڑھا کے دکھلایا جس طریقے سے جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کے دکھلایا۔ جب 2 دن گزر گئے آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے مستفتی صاحب جو نماز کے اوقات پوچھنے کے لیے میرے پاس کہاں ہے مستفتی؟ انہوں نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ نماز کے اوقات مسجد کے ماحول کے اندر قرآن کا سیکھنے سکھانا، عالم اور متعلم کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں تھا، عالم اور متعلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اور مسجد کا ماحول، یہ مسجد کے اعمال میں سے بنیادی عمل، آنے والا اگر کلمہ نہیں جانتا تو پہلے کلمے کی تلقین کرا دی جائے، آنے والا اگر وضو نہیں جانتا تو اسے وضو خانے میں لے جا کر کے عملی طور پر وضو سکھلانا یہ ہماری ذمہ داری۔ نماز نہیں آتی تو عملی طور پر اسے نماز سکھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے فرائض کی اور ایک ایک کی سنتوں کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اپنی صحبت میں رکھ کر کے مسجد کے ماحول۔ یہی خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منبر پہ بیٹھ کر کے ہمیں التحیات کس طرح سکھلایا کرتے تھے، جس طریقے سے مکتب کے اندر بچوں کو قرآن سکھلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام ہوتا التحیات سکھلایا کرتے تھے، قیام کیسے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے۔ اس لیے اگر ہم نے گشت کیا اور گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آئے اور ایمان کے حلقوں میں بٹھا دیا، لیکن ان کے فرائض کی فکر نہ کی گئی، ان کے عقائد کی فکر نہیں کی گئی، تو پھر یہ ہمارا کام ناقص ہو۔ امت کی مکمل تربیت اس کے ذریعے سے ہو نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشت کے اندر یہ موضوع ملتا ہے، جب بازاری لوگ گئے مسجد کے اندر اور واپس آئے اور ان سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں دیکھا کہ علم کا حلقہ بھی لگا ہے اور ذکر کے حلقے بھی لگے، قرآن کے حلقے بھی لگے ہوئے۔ یہ اصل بنیاد ہے، یہ سارے حلقے مطلوب ہیں اور مقصود ہیں، ان تمام حلقوں کی امت کو ضرورت ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر یہ بھی درخواست ہے کہ علماء کرام جو وقت مناسب ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، دن میں، رات میں، اپنا کوئی وقت فارغ کر کے مسجد کے ماحول میں رہ کر ایسے امت کو جو شریعت کی مکلف ہے، فرائض کی مکلف ہے لیکن شریعت سے دور اور فرائض سے دور ہے، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام کرنا جتنا وقت ہو سکے۔ کوئی وقت کی قید نہیں ہماری، وقت لگا ہوا ہونا بھی شرط نہیں۔ ہر قسم کے، ہر طرح کے علماء کرام سے ہماری درخواست، ائمہ ہیں ان سے بھی درخواست، مؤذنین ان سے بھی درخواست، اور مدرسوں میں شیوخ الحدیث ہیں ان سے بھی ہماری درخواست۔ ہم مدارس کے اندر ہے، شیوخ الحدیث ہے، یا ہم درس تدریس میں ہیں، افتاء کا سلسلہ ہے، تمام دینی تعلیمی سلسلے سراپ ہوگا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں مسجد کے سطح پر تعلیمی سلسلے اس لیے قائم کرنے ہیں تاکہ ہر فرد امت کو اس علم سے فائدہ پہنچے اور ہر فرد امت کو یہ علم مل جائے، ورنہ امت کی جہالت کا اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہی نہیں۔ امت کی جہالت کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، جب تک کہ عالم اور امت مسجد کی سطح پر تعلیمی سلسلہ قائم نہ کرے۔ اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، حوادث زمانے نے علم کو مسجد سے نکال دیا۔ اس نے نکال دیا، حوادث زمانہ نے علم اور علم کی مجلسوں کو مسجد سے نکال دیا۔ اس کی ہمارے یہاں بنیادی تشکیل ہے، روزانہ کی ملاقات میں تشکیل ہے، کہ گھر کی تعلیم کی بھی تشکیل ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہے، اور تیسرے مسجد کو وقت دینے کے اعتبار سے تشکیل ہے، اور چوتھے مسجد کے اندر علم سیکھنے کی بھی تشکیل ہے، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، ہر ایک کو مسجد کے اندر آؤ اور علم لے کر کے عجیب بات ہے، قرن اول میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تکمیلات اور تخصصات کے سارے سلسلے مسجد کے اندر، تخصص کی افتاء کا سلسلہ مسجد کے اندر قائم ہے، صدر مفتی مسجد کے اندر بیٹھے، صدر مفتی کا مسجد میں بیٹھے، تخصص کے افتاء کے سارے طلبہ مسجد کے اندر ہوا کرتے، مستفتی بھی مسجد ہی آتے تھے۔ جس طرح 24 گھنٹے ایمانی ماحول، اسی طرح 24 گھنٹے قرن اول میں علم کا ماحول، کسی کو کسی بھی علم کی ضرورت پیش آ جاتی وہ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتا، تو اسے معلوم ہے کہ مسجد کے اندر علماء کرام مستقل موجود ہیں، ہم جائیں گے ہماری ضرورت کا علم مسجد سے فوراً ہمیں ملے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 4 طلباء سے تخصص کے لکھتا تھے، مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤس رحمہم اللہ، کہتے ہیں کہ ہم چاروں تھے، ہمارے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول اور ہم بیٹھے، اتنے میں بڑے بھی آئے، آ کر کے پوچھنے لگے حل من مفتین، آپ میں کوئی مفتی صاحب ہیں؟ ہم نے کہا سل، بھائی کیا مسئلہ ہے پوچھو، کیا مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں استنجے میں جاتا ہوں اور اس کے بعد کچھ قطرے ظاہر ہوتے ہیں، مجھے وضو کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے؟ طلبہ ہوتے ہیں نا تیز مزاج سے، جلدی سے، انہوں نے پوچھا کہ الماء الذی یتولد منہ الولد، وہی جس سے بچہ ہوتا ہے وہ والے قطرات نکلتے ہیں؟ بڑے میاں نے کہا کہ آپ کی ذمہ تو وضو سے نکالنے کے لیے، بڑے میاں سر پکڑ کے اتنا پڑھتے ہوئے جا رہے، میری تو ساری عبادتیں ضائع ہو، ان قطرات کے ظاہر ہونے پر میں ہمیشہ وضو سے کام چلاتا ہوں، غسل تو کبھی کیا نہیں، ان ناللہ پڑھتے بڑے نہیں جا رہے۔ یہ سارا سوال جواب صدر مفتی اور رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز میں سن رہے، روایت میں آتا فعجل فی صلاۃ، انہوں نے اپنی نماز جلدی سے مکمل کی، جلدی سے نماز، اور نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے علیہ بالرجل، اللہ پڑھتے ہوئے جاتے بلا، وہ آئے
انہیں بھی بٹھایا, چاروں طلبا کو بٹھایا تخصص کے لیے, اور بٹھا کر پوچھا کہ جو آپ نے فتویٰ دیا نا, مسئلہ بتایا, کہاں سے بتایا؟ قرآن سے کہ نا, احادیث کی روشنی میں کہ نا, اور پھر اقوال صحابہ کی روشنی میں کہ نا. افتینا عن رأینا, اپنے رائے لڑا کر ہم نے مسئلہ بتا دیا, اپنے رائے سے فیصلہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے ساری پڑ جاتا ہے. اس لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی شفقت کے ساتھ, نرمی کے. طلبا کو تو کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں, وہاں تو اخراج بھی نہیں تھا اس زمانے میں, ہمیں ڈانٹا نہیں ڈپٹا. بڑے میاں سے پوچھا, 2 سوال کیے کہ جب خطرات ظاہر ہوتے جس اندر فطور محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, شہوت محسوس ہوتی کہ نہیں, بس آپ وضو فرمانے کا. ایک عام تعلیمی سلسلہ مسجد کے اندر جو جب جس وقت آ جاتا ہے مسجد اور علم لے کر کے اس لیے ہماری مسجد کی آبادی ناقص ہے, ادھوری ہے, نامکمل ہے, جب تک کہ ایمانی حلقوں کے ساتھ ساتھ قرآنی حلقے اور ایمانی حلقوں کے ساتھ ساتھ حلال حرام کے حلقے قائم ہیں. ہم نظام الدین میں بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس بچے پڑھ رہے, عشاء کا وقت تھا تو ایک 2 نوجوان ہے, کہنے کے کچھ بے و شراء خرید و فروخت کے مسئلے معلوم کر. کیا بات؟ کہنے کے ایسا ہے میرے پاس مال ہے اور یہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے, محنت کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کی گنجائش ہے, اس طرح کاروبار کر سکتے ہیں. ایک آدمی کا مال لگے, دوسرے آدمی کا محنت لگے, گنجائش. اس کو مبارمت کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. اس کی یہ شرطیں ہیں, ان شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں. عجیب بات ہے, امت یہ سوچ رہی ہے کہ جتنے مسائل تجارت کے اس وقت پیش آ چکے ہیں وہ شریعت کے اندر ہے نہیں, اس کا حل نہیں. اور علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے کچھ ہم شریعت کے اندر تجارت کے لین دین کے مسئلے مسائل پڑھا رہے ہیں کہ ابھی تک یہ سب چیزیں وجود میں نہیں ہیں. کوئی اختلاف نہیں. امت یہ سمجھ رہی جو دنیا کے اندر منڈیوں کے اندر تجارتوں کے اندر ہے, وہ یہ سمجھ رہی کہ بھائی یہ مسئلے تو بس شریعت کے اندر ہوں گے, کتابوں میں بھی نہیں ہوں گے. اب جا کے علماء سے کیا پوچھنا ہے, اس لیے اپنی رائے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ تحری کر کے اپنا اور تدبیر لگا کر کے اس میں حلال کی کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ حلال ہاتھ میں لگے. علماء سمجھتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم بیع و شراء کے سارے مسئلے مسائل ہم پڑھا رہے ہیں کتابوں کی شکل میں, شاید یہ چیزیں وجود میں نہیں. اس لیے ہمارے حضرات اکثر کہتے ہیں کہ کتاب البیوع علماء کے ہاتھ میں اور تجارت کی منڈیاں جاہلوں کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ جاہلوں کے ہاتھ میں. جوڑ کیسے بیٹھے؟ آپ مسجد کی سطح پر امت کو لے کر آئیں گے تو مسجد میں آنے والا صرف کلیمے کا ہی محتاج نہیں ہے, صرف نمازوں ہی کا محتاج نہیں, بلکہ وہ تو ان سب سے آگے بڑھ کر طلاق کا اور پھر نکاح کا اور پھر کتاب البیوع کا اور اجارہ داری کا اور کاشتکاری کا, زمینداری کا, ہر قسم کا, حتیٰ کے میراث کے مسائل کا بھی محتاج ہے. ہر ایک سے متعلق. آپ امت کو لاؤ تو صحیح, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 8 گھنٹے ناکافی پڑ جائیں گے آپ کے لیے. 4 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کے لیے مسجد میں ناکافی ہو جائیں گے. آپ مسجد میں امت کو لاؤ پہلے, اور آپ پہلے مسجد میں وقت دینا شروع کریں, اور یہ مسجد میں لانا ہر ایک سے درخواست ہے, اور پھر مسجد میں وقت دینے کے لیے بھی ہر ایک سے ہماری درخواست ہے. مسجد میں وقت دینا بھی اس کا مطالبہ ہر ایک سے, علماء ہو چاہے عوام, ہر ایک سے اس کا مطالبہ ہے کہ مسجد کو ہم اپنا وقت. ہفتے کی جو 2 گشت ہیں اس کی بھی بنیاد ہی ہے, گشتوں کا بھی مقصود یہ ہے, اور اسی طریقے سے ہماری 2.5 گھنٹے کی آبادی کی محنت ہے, یا 8 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی یا کم و بیش اوقات کی, اس کی بھی بنیاد ہے. تو امت کس طریقے سے مسجد میں آئے اور آ کر کے ایمان لے کر کے جائے, قرآن لے کر کے جائے, اور مسئلے مسائل سیکھ کر کے جائے, حلال حرام کے علم لے کر کے جائے. عجیب بات. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں میں جاتے تھے گورنر بن کر کے, اور گورنری کے پارلیمنٹ کے سارے کام سے فارغ ہوتے مسجد میں چلے جاتے. کیوں کہ انہیں تاکید ہوتی تھی دارالخلافت کہ جانا ہے, اور یہ خلافت کے سارے کام اور گورنری کے سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد اور مسجد کے اندر یہ سارے اعمال کریں. مسجد کے اندر سارے اعمال کریں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدائن شہر میں حاکم وہاں کے گورنر ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گورنری کے کام سے فارغ ہوتے مسجد میں چلے جاتے, اور جیسے مسجد میں پہنچتے فوراً مدائن شہر میں آواز لگتی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہمارے علاقے کے امیر ہیں وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے. بس آواز لگتے ہی لوگ جھوک در جھوک ان کے پاس اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ 1000 لوگ اکٹھے ہو گئے.
بڑے چھوٹے امیر غریب کاشتکار تاجر ملازم جتنے طبقات مختلف قسم کے اسی وقت آنے واحد میں جمع ہوتے ہیں. اس طرح ایک اسپتال میں جو 24 گھنٹے آباد ہوتا ہے اس کے اندر ہر طرح کے پیشنٹ اور ہر طرح کے مریض کیا اس میں بھرتی ہوتے ہیں. اس میں نارمل وارڈ بھی ہوتا ہے, ایمرجنسی وارڈ بھی ہوتا ہے. جی بس ہم تو یہ چاہتے ہیں اس طرح 24 گھنٹے مساجد آباد ہوتے ہیں. جب سب جمع ہو گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمان لگے اجلس بیٹھ جاؤ. جب سب بیٹھ گئے تو ان کے سامنے اجتماعی طور پر سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی. یہ قرآن کے حلقوں کا سلسلہ ہے. کون ہے وقت کے گورنر ہے, وہ کھڑے ہوئے اور سورہ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول تھا جب انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزیر بنا کر کوفہ بھیجا, ان کا تو معمول تھا کہ وہ اپنے وزارت کے سارے کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد کا وقت دیا کرتے تھے. اتنے بڑے فقیہ فقہ حنفی کے بانی مبانی وہی ہیں, وزارت کا سارا کام اور اس سے فارغ ہوتے مسجد کے اندر فارغ. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا فجر سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنا سارے کام سے فارغ ہو گئے تو مسجد میں بیٹھ جاتے اور ہم سب کے سب ان کے مسئلے مسائل قرآن تجوید سب سیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے. تو ان کا معمول کیا تھا, انداز کیا تھا پڑھانے کا؟ ایک آیت سکھلا سارے طلبا کو ایک آیت سکھلاتے. وہ سکھلانے کے بعد فرماتے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس, یہ آیت لے لو اور سیکھ لو, اور یہ آسمان زمین کے درمیان جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ افضل. پھر اگلی آیت سکھلاتے اور سکھلا کر پھر فرماتے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس. پھر تیسری آیت سکھلاتے پھر فرماتے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس. کہتے کہ اس طرح ایک آیت پڑھاتے اور پڑھانے کے بعد اس پر یہ فضیلت سناتے اور اس طرح کرتے 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 پورا قرآن ہمیں سکھلاتے. تو معمول تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر بنا کے بھیجے گئے اور ان کے ساتھ بطور وزیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساتھ میں. ان کا معمول کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ابو رجاء العطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کی اس جامع مسجد کے اندر قرآن کے مختلف حلقے لگتے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گورنری کے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے حلقوں میں باری باری بیٹھ کر ایک ایک قرآن سنتے اہتمام کرتے. اور ابو رجاء العطاردی فرماتے میں نے انہی حلقوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے سورہ اقرا میں نے سیکھی جو قرآن میں سب سے پہلے نازل. اس لیے ہمارے تفریق نہیں ایسا نہیں ہے کہ علم کے اور حلال حرام کے اور قرآن کے حلقے علماء لیں گے اور ان کے ساتھ وہ خاص ہیں اور ایمانیات کے حلقے غیر عالم نے ایسا نہیں. بلکہ آج ہم ایک ہی دن میں دونوں حلقے جمع کریں. ضرورت پیش آ گئی ایمانیات کے مذاکرے کرنے کی تو ایمانیات کے مذاکرے بھی دیں اور اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ انہیں تو کلمہ اور فرائض تک کی علم نہیں ہے تو ہم کلمہ اور فرائض بھی انہیں سکھائیں گے, نماز کا ڈھانچہ بھی انہیں سکھلائیں گے اور پھر صحابہ کی سنت سمجھ کر کے ہم ایمانی اور علمی حلقوں کی دعوت دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد سے حاصل کرنے کی دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جائیں گے اور لوگوں کو ان حلقوں کی طرف متوجہ بھی کریں گے. سارے کام پوری امت کے ذمہ ہے, ایمان کے حلقے لینا اور قرآن کے حلقے لینا اور حلال حرام کے حلقے لینا. جس طرح ایک مسجد کے اندر ایک اللہ کے راستے میں رہنے کے زمانے میں اب بنیادی فرائض کی تعلیم دیتے ہیں, اس میں کتاب بھی نہیں نصاب بھی نہیں اور کسی قسم کے راتب کا کوئی سلسلہ نہیں. ایسے ہی اپنے محلوں کے اندر اپنی مسجدوں کے اندر کسی نہج کے ساتھ ہمیں تعلیم کے سلسلے قائم کرنا. نہ کتاب ہے اور نہ کوئی نصاب ہے نہ کوئی راتب. جس طرح او پی ڈی ہوتی ہے ایک مریض کا ہاتھ پکڑ کے لفظ دیکھتے ہی اسی وقت سمجھ لیتا ہے اس کی کیا بیماری ہے اور اسی وقت پیکیج اس کو دوائی دیتا ہے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک امتی مسجد میں آئے اسی وقت اس سے اختلاط کر کے معلوم کر کے اسے جس فریضے کی ضرورت ہے اس فریضے کی اسی وقت تعلیم دے. آسان بات. جس فریضے کی اسے ضرورت ہے اس فریضے کی تعلیم اسی وقت دی جاتی ہے اور کسی قسم کے ہم اسے مروجہ تعلیمی نظام کا پابند نہ کریں. یہ بات بہت ضروری ہے. ایک آدمی آ رہا اس کے بعد 10 منٹ باقی ہے, 10 منٹ کے بعد ظہر کا وقت نکل جائے. اب 10 منٹ کے اندر ہم کتابی شکل میں تعلیم دینے لگے تو ظہر کا وقت نکل جائے. وہ تو ہو سکتا ہے بچ جائے اللہ کے, ہماری اللہ کے پکڑ ہو جائے. اب دوسرا آیا اس نے پوچھا آپ نے کتاب کے بجائے اسے زبان سے تعلیم دینی شروع کر. وضو کے فرائض 4 ہیں وہ یاد کر رہا تھا رٹ رہا تھا اتنے میں وضو کا
ظہر کا وقت نکل گیا، ہو سکتا ہے وہ بچہ ہماری پکڑ ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو کیوں منحصر کیا اس کے اندر؟ تیسری شکل موجود تھی، امیانہ انداز میں تعلیم دینا، نہ قرات نہ کتابت. جی ایک اور بھی تو ترتیب ہے. تیسرا پیشنٹ آیا، تیسرا اسے آپ نے فوراً دیکھا 10 منٹ باقی ہے نماز کا وقت ختم ہونے میں، سیدھے وضو خانے لے گئے، لوٹا بھر کے اسے ایک دیا، ایک اپنے پاس رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس کے سامنے وضو کر کے دکھلا، اس نے بھی ویسے فوراً وضو. بتائیے فرائض کی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ سنتوں کی تعلیم دی کہ نہیں؟ سب چیزوں کی تعلیم ہوگی عملی طور. اس کے بعد اسے لے کر آئے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے رکوع سجدہ قیام سب کچھ کروا دیا. کسی درجے میں ہم عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. یہ ہے اصل بنیاد. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے یہ معمولات ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے سنتیں ہیں، دعوت کی بنیادی سنتیں. ان سنتوں کی دعوت دینا یہ اصل ہمارے کام کی بنیاد ہے، یہ ہمارے کام کے دستور اور اساس ہے. اس میں کوئی تجربے کی، کوئی رائے کی کوئی گنجائش نہیں کہ آنے والے لوگ حالات کے اعتبار سے اپنے تجربے یا اپنے قدامت کی وجہ سے اس میں رائے دینے لگے، کہ اس میں رائے کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے کوئی بہت مصلی لمبے زمانے سے نماز پڑھتے پڑھتے بہت اعلیٰ درجے پہ نماز پہنچ گئی، تو اب نماز کی ترتیب اور نماز کی ترکیب اور نماز کی سنتوں میں اپنی رائے دینے لگے. اپنے تک نہیں، اس کے رائے کا کوئی دخل نہیں. وہ تو جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنے نماز کی سنتوں کا اور پابند ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جتنا ہم دعوت کے کام میں پرانے قربانی دیتے ہوئے اس میں قدامت آتی چلی گئی، اتنا ہم سنتوں کے دعوت کی سنتوں کے اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے پوری امت کو ان دعوت کی سنتوں میں لاتے چلے گئے. ہمارے کام کی بنیاد ہے، اصل بنیاد ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجد کو اعمال دعوت سے آباد کرنے کے لیے جس طرح گشت ہے، ملاقاتیں ہیں، اسی طریقے سے مسجد کو 100% ان اعمال دعوت سے قائم کرنے کے لیے مسجد کے اندر جو بنیادی عمل ہوا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں، وہ مشورے والا عمل تھا. سب سے بنیادی عمل مسجد کے اعمال میں سے مشورہ. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ مشورے کو ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ مشورے کا ذکر فرمایا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. عجیب بات ہے، زکوٰۃ کو بھی ملایا بعض جگہ، لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ مشورے کو جوڑا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے اور کوشش اور فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کی خاص کیفیت ہے اور نماز کی خاص سنتیں ہیں اور نماز کی خاص صفت ہے، بس اسی طریقے سے مشورے کے بھی آداب اور مشورے کی بھی سنتیں ہیں اور مشورے کی بھی ترتیب ہے. نماز کی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشوروں کو نماز کی ترتیب پر اور نماز کی کیفیت اور صفت صلاۃ پر لائیں. ایک بنیادی صفت جو نماز کے اندر ہے وہی صفت مسجد کے مشورے میں لانی ہوئی ہے کہ نماز کے اندر عموم ہے. نماز کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے. بس یہ عمومیت آپ کے مشورے میں ہونی چاہیے. اس طرح نماز ہر مومن کے ذمہ ہے اور ہر طرح کا مومن نماز میں آئے گا، شریک ہوگا، ہونا چاہیے، اس کے لیے اس کو دعوت ہے. اسی طریقے سے ہر امتی مشورے میں شریک ہو، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اب تو گروہ بن گیا ہے، مسجدوار جماعت انتظار میں رہتی ہے، نماز کے بعد سارے مصلی چلے جاویں تو ہم اپنی بیٹھ کر کے ہم مشورے کریں. تو میٹنگ ہو گئی، تنظیمی مزاج ہو گیا. آپ نے ابھی سے امت کو کاٹ دیا، حالانکہ مشورے تو امت کو جوڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشورے سے منافقین کو بھی نہیں کاٹا. کس کو نہیں کاٹا؟ منافقین کو نہیں کاٹا. اور ہم اپنے مومنین کو کاٹتے ہیں. کھل کر کے ہر ایک سے مشورہ ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ منافقین کے موجودگی میں توریے سے کام لیا جاتا ہے. کتنا فرق ہے؟ توریے سے کام لے لیا جاتا ہے. لیکن کہیں سیرت میں نہیں ملتا کہ منافقین کو یا اس کے منافقین کے سردار کو مشورے سے بالکل کاٹ دیا، یہ کہیں نہیں ملتا. توریے سے ضرور کام لیں، توریے سے کام لیں، توریے سے کام لیں گے، لیکن کبھی کاٹا نہیں جاتا. اسی طریقے سے مشورے کے اندر ہر طرح کے مومن کو شریک کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کے اندر رائے دینے کے کچھ آداب ہیں. جس طریقے سے نماز کے اندر لقمے دینے کے بھی آداب ہیں، اس طریقے سے رائے دینے کے بھی آداب ہیں.
کہ آزادی ہے اس کے اندر، نہیں، آزادی جس طرح نماز میں لقمہ دینے میں آزادی نہیں، لقمہ دینے کی جگہ ہے قیام، رکوع میں نہیں دیں گے، نماز سے پہلے بھی نہیں، نماز کے بعد بھی نہیں، نماز کے اندر بھی عین قیام اور قرات کے دوران جب غلطی ہو جائے تب ہو جائے اسی وقت دینا۔ اسی طرح ہمارے یہاں رائے دینے کی جگہ مشورے سے پہلے بھی نہیں، مشورے کے بعد بھی نہیں، عین مشورے کے درمیان رائے آپ کو کہاں رائے دینی آپ کو؟ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جتنا تم مشورے سے ہٹ کے رائے دو گے اتنی گروپ بندیاں بنتی چلی جائیں گی۔ صاف بات کیا فرماتے تھے جی؟ جتنا مشورے سے ہٹ کے آپ رائے دو گے اتنی گروپ بندی بنے گی، یہ اصل بات، رائے وہیں لے لو، رائے دینے کی جگہ۔ دوسری بات یہ کہ رائے میں اصرار نہ ہو، جس طرح لقمہ دینے میں اصرار کون کرتا ہے؟ جو اپنا حق سمجھتا ہے۔ لقمہ نہ مصلی کا حق ہے نہ امام کا حق ہے تو نماز کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ بس اسی طریقے سے رائے نہ تو مامور کا حق ہے نہ امیر کا حق ہے تو کام کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ کام کا حق۔ اس کے رائے پر اصرار نہ، کیونکہ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جس طریقے سے لقمہ دینے پہ اصرار کرنے والے کو باجماعت نماز سے علیحدگی اختیار کرنی ہی پڑے گی، اس کی نماز تو حاصل ہوگی، کھڑا رہ جاتا ہے، وہی کہے گا میرا لقمہ نہیں لیا تو میں رکوع میں نہیں جاتا تیرے ساتھ، بولو جی اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو جماعت میں شریک مانا جائے گا، وہ چاہے نہ چاہے جماعت سے جدا ہو گیا، علیحدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرماتے تھے ٹھیک، جو آدمی رائے پر اصرار کرے گا اسے اجتماعیت سے الگ ہونا پڑے، وہ اجتماعیت سے الگ ہو کے رہے گا، جو رائے پر اصرار کرے گا وہ اجتماعیت سے الگ ہو کے رہے گا، رائے پہ اصرار نہیں ہونا، ڈرتے ڈرتے ادب کے ساتھ امانت داری کے ساتھ رائے اس طرح دے دو اور اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے کام کا نفع ہو جائے، امت کا نفع ہو جائے، جس طریقے سے نماز کی اصلاح کے پیش نظر آپ نماز کے اندر لقمہ دیتے، کس میں لقمہ دیتے؟ نماز میں لقمہ دیتے، یہ اصل بنیاد۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب فیصلہ ہو جائے تو اب فیصلے کو اپنی رائے سمجھو اور اپنی تمام رائےوں کو بھول جاؤ، اب اس کے بعد کوئی تذکرے نہیں، کوئی تفسیرے نہیں، فیصلے کے بعد سمجھو کہ یہی ہماری رائے ہے۔ اب فیصلے کی تنفیذ پر مجتمع ہونا یہ اصل سنت ہے، جو فیصلہ ہو جائے اب اس کی تنفیذ پر مجتمع ہونا یہ اصل سنت ہے، اس لیے اپنے مشوروں کو وسعت دینا چاہیے، اپنے مشوروں کو کیا دینا؟ اپنے مشوروں کو وسعت دینا۔ جو شخص میدان میں نہیں اترا تو اس کے اختلاف سے کوئی نقصان نہیں، میدان میں اترنے والوں کے اختلاف سے کام کا نقصان، اصولی بات فرمایا کرتے تھے مولانا اسلام، جو میدان میں نہیں اترا، اترنے سے پہلے اختلاف کر کے الگ ہو گیا، اس سے کام کا کوئی نقصان نہیں، اور جو آپ کے ساتھ میدان میں اتر گیا اب اس کے اندر ایک آدمی یا ایک علاقے کے بعض لوگوں کا اختلاف یہ پوری امت پر مؤثر ہوگا اور اثر انداز ہو جائے گا۔ رئیس المنافقین 300 لوگوں کو لے کے پہلے سے الگ ہو گیا وحد کے موقع پر، تو اس کی جدائیگی سے کوئی شکست نہیں ہوئی کیونکہ میدان میں اترا ہی نہیں ہوا، ہاں رائے کے اصرار کی وجہ سے اسے الگ ہونا پڑا، کیا ہونا پڑا؟ ہاں الگ ہونا پڑا۔ اور جو میدان میں 700 لوگ اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی، دیکھو بہت بنیادی بات ہے، جتنا جیسا جس طرح بتایا جاوے اتنا اس طرح کرنا، یہ تربیت کا بنیادی سبب ہے اور اللہ کی مددوں کا نزول کا بنیادی سبب ہے۔ طے ہونے کے بعد طے شدہ چیز کے اندر اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کرو، بعد میں کوئی تذکرے نہیں تفسیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات میں 50 لوگوں کو ٹھہرا کر ایسی سخت انہیں تاکید فرمائی کہ کسی بھی حال میں جگہ چھوڑنی نہیں، آپ یہ علاقہ آپ کو کام کے لیے دے دیا ہوں، کس کے لیے دیا ہے؟ اس کو کام کے لیے علاقہ آپ کو دیا جا رہا ہے، کسی حال میں یہ جگہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں، چاہے فتح ہو چاہے شکست۔ فتح ایسی ہو جائے کہ دشمن پیٹ پھیر کے بھاگے اور ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو مال غنیمت کے فضیلت کے حصول میں بھی اتر کے نہیں آنا، اوپر سے نیچے اپنے جمے رہو وہیں پر اپنے کام۔ اور شکست ایسی کہ ہم لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں اور آسمان سے پرندے اتر کر کے ہمارے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو تو انہیں بھی ہمارے اوپر سے اڑانے کے لیے اتر کے بتانا نہیں چاہیے، سخت آرڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ بتائیے اندازہ لگے سیرت میں غور کیجیے،
کی آنکھیں نیچے نہیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو اختلاف ہو گیا. ایک علاقے والوں میں اختلاف ہو گیا, ایک علاقے والوں میں اختلاف ہو گیا. ایک علاقائی اختلاف کا اثر پوری امت پہ پڑتا ہے, یاد رکھنے. ایک مسجد میں 4 آدمی اختلاف کر رہے ہیں, اس کا اثر دنیا بھر کی تمام مساجد میں پڑے. یہ نہیں سمجھنا کیوں کہ دعوت کے اندر یہ تاثیر ہے. دعوت کا کام متعدی ہے, اس کا نفع بھی متعدی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی متعدی ہوتا ہے. ہماری ذات تک اس کا نفع نقصان محدود نہیں رہتا. انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت اتنی بڑی فضیلت کی چیز, وہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد من قبلی, اس امت کی خصوصیات میں سے مال غنیمت حلال ترین مال. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال ترین مال مال غنیمت, بشرطے کہ نیت صحیح ہوگی. حلال ترین مال یہ شیطان کی طرف سے کبھی کبھار حکم کے مقابلے میں وہ وقتی فضائل لے کر کے آ جاتا ہے. حکم کیا ہے, وہ بلا دیتا ہے. حکم یہ تھا, اب فضائل سامنے لیا, جزئی فضائل دیا ہے تو مال غنیمت اس کا حصول, اور جو حکم ہے اسے نظر انداز کروایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 10 کے 10 شہید ہوئے اور یہ 40 نیچے اتر کے آگے فضیلت کے حصول میں, اور سارا میدان اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ہاتھ سے نکال کر کے مشرکین کے ہاتھ میں دے دیا. ایک علاقے کے چند لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے جو میدان میں اتر چکے, اس لیے حضرات صحابہ اختلاف سے بچتے تھے. کس سے بچتے تھے؟ ہاں, اپنے امیروں کی مخالفت سے بچتے تھے. کس سے بچتے تھے؟ شرعی طور پر کوئی غلطی ہو رہی ہے ان سے, یا اجتہادی غلطی ہو رہی ہے, اس کے باوجود اپنے آپ کو اپنے عمرا کے ساتھ لگا کے چمٹا کے چپکا کے رکھتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, دونوں کے واقعات لکھے گئے ہیں صحابہ کے اندر موجود سیرت کی کتابوں میں. مینا کے موقع پر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ 4 رکعت نماز پڑھا ہے, تو بڑی ناگواری ہوئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے, ہم تو اتنے پرانے ہیں, ہم نے حضور کے ساتھ بھی نماز پڑھی مینا میں 2 رکعت, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی مینا میں 2 رکعت, حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی مینا میں 2 رکعت. یہ قدامت چیزیں لاتی ہے بعد میں, ہم ان کے ساتھ بھی تھے, ان کے ساتھ بھی تھے. لیکن ابھی آپ جس ان کے ساتھ رہنا آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. کوئی بات امت کی اجتماعیت جس کے اندر نماز کا وقت ہوتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. 4 رکعت پڑھ لی لوگوں نے. طلبا نے کہا کہ ابھی جس چیز کی آپ جو ہے ان پر نکتہ چینی فرما رہے تھے 4 رکعت نماز پڑھنے پر, آپ بھی 4 رکعت نماز پڑھے. اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ فرمایا والخلاف اشد, کیا فرمایا؟ والخلاف اشد, امیر کی مخالفت کرنا یہ زیادہ خطرناک بات ہے, سخت بات. دیکھو عجیب بات ہے, اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں ہماری کمی بیشی پر اللہ تعالیٰ ایسا پردہ اور ستاری کا معاملہ فرماتے جس طرح باجماعت نماز پڑھنے والے کی اپنی انفرادی غلطی پر سجدہ سہو اس کے ذمہ نہیں ہے. تنا پڑے گا تو اس سے غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. باجماعت ہے تو اجتماعیت کا لبادہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تاکید فرمایا کرتے تھے جماعت کے ساتھ جڑے ہو, جدائیگی اختیار مت کرو. جدائیگی میں تمہیں بڑی بڑی خیر نظر آئی, ان خیروں سے زیادہ پسندیدہ چیز, بڑی چیز وہ ناگواریاں ہیں جو اجتماعیت کے ساتھ چلنے میں تمہیں پیش آئی. تمہاری انفرادی عبادتیں اور انفرادی جو ہے ترقیات, اس کے مقابلے میں وہ چیزیں کہیں گنا زیادہ بہتر ہیں جو اجتماعیت کے ساتھ چلنے میں تمہیں ناگواریاں پیش آئی. وہ ناگواریاں آسان ہیں. انما تکرہون فی الجماعت خیر مما تحبون فی الفرقہ. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کرتے اجتماعیت کے ساتھ رہو, اجتماعیت کے ساتھ چلنے میں جو ناگواریاں پیش آ رہی ہے وہ ان نیکیوں سے کہیں گنا زیادہ بہتر اور خیر ہے, افضل بہتر ہے جو تنہائی اور جدائیگی میں تمہیں حاصل ہو رہی ہے. شیطان ایسی لاتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ چلنے میں تو یہ خرابی, وہ خرابی, یہ خرابی, وہ خرابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمراء کی تعظیم, اپنے عمراء کی تحریف, احترام کا اتنی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اگر کسی امیر سے کوئی شرعی غلطی سرزد ہو جائے اور کوئی مامور اس کی اصلاح کرے اس طریقے پر جس سے امیر کی توہین محسوس ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر کی شرعی غلطی پر تو ناراض نہیں ہوتے, لیکن اس امیر کی شرعی غلطی پر, امیر کی توہین آمیز انداز میں جو اصلاح کا طریقہ اختیار کیا گیا اس پر اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار کرنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک علاقے میں گئے, ان کے ساتھ جماعت کی,
اس میں عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، ایک صحابی، رومیوں سے مقابلہ، رومیوں میں سے ایک رومی بڑا مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا، تو مسلمانوں میں سے ایک معمولی درجے کے غلام تھے، غلام نے آگے بڑھ کر کے اس رومی کا کام تمام کر دیا، اور قاعدہ یہ کہ مقتول کا سارا سامان قاتل کو ملے، کس کو ملے؟ السلب للقاتل، السلب للقاتل، مقتول کا سارا سامان قاتل کو ملے۔ اس بنیاد پر، اس قاعدے کی بنیاد پر شریعت کے حکم کے مطابق اس معمولی درجے ایک سپاہی نے وہ مقتول کا، جو رومی مقتول تھا، اس کا سارا سامان لے کر نکالا۔ اب حضرت خالد بن ولید آئے، وہ امیر جماعت تھے، فرمان ہے انہوں نے سارا سامان واپس لے لیا۔ جب واپس لے لیا تو عوف بن مالک الاشجعی آئے بیچ میں، وہ مامور تھے، اور آگے کہنے لگے خالد یہ سارا واپس کرو، آپ تم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، شریعت کا قانون ہے کہ السلب للقاتل، مقتول کا سارا مال قاتل کو دیا جاتا ہے، آپ نے کیسے چھین لیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمائے استکثرتہ، مجھے یہ اس کی حیثیت سے زیادہ محسوس ہوا، اس لیے میں نے لے لیا، اب اس کی حیثیت کے مطابق تھوڑا حصہ میں دے دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عوف بن مالک الاشجعی اڑ گئے، کہنے کہ نہیں، لَتُرَدَّنَّهُ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا، یا تو واپس کرو خالد، ورنہ میں بتا دوں گا میں کون، حضور کے پاس جاؤں گا، شکایت لگاؤں گا، پھر پتہ چلے گا حضور میرے ہی مطابق فیصلہ فرمائیں گے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ایک انداز ہوتا ہے بات بات، میں بتا دوں گا میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ معاملہ ختم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قضیہ سن کر فرمایا خالد تم سے شرعی غلطی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، لیکن فائدہ یہی ہے کہ مقتول کا سارا سامان قاتل کو دیا جائے گا، چاہے اس کی حیثیت بڑی ہو جائے گا، اس لیے آپ سارا سامان واپس کرو۔ چنانچہ سارا واپس کر دیا۔ جب واپس کر دیا تو حضرت عوف بن مالک الاشجعی کھڑے ہوئے، آپ بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں تو خالد بھی، اور کہنے لگے یا خالد عالم آفی لکا، خالد جو وعدہ کیا نبھایا کہ نہیں نبھایا بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر دیکھ، عوف یہ کیا جملہ ہے، یہ کیسا جملہ ہے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو، یہ کون سا قضیہ ہے؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا، میں نے ان کو وہی سمجھایا تھا، یہ مانے نہیں، میں نے کہا تھا دیکھو حضور کے پاس جائیں گے نا پھر پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں۔ یہ سن کر آپ نے سنا اور فرمایا خالد اٹھو اس کا سارا سامان واپس لے لو، اور فرمایا تم میرے امیروں کی توہین کرتے ہو۔ یہ تھی اصل بنیادی بات، کیا فرمایا میرے امیر کی توہین کرتے ہو، اور فرمایا اپنے امیروں کے پیچھے چلتے رہو، اگر وہ صحیح چل رہے ہیں تو اجر و ثواب میں تم برابر شریک ہو، اگر غلط چل رہے ہیں تو اس کا وبال صرف ان پر جائے گا، تم پہ نہیں پڑے گا۔ یہ اصل بنیادی بات، بنیاد پتہ ہے شریعت۔ اور اسی طرح ساتھیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ مشورے کے آداب میں ساتھیوں سے بھی کیا ہو سکتی ہے، شرعی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو جائیں تو پھر تنبیہ اور ان کی اصلاح اس طریقے سے کرو جس سے ان کی توہین نہ ہو، آبرو ریزی نہ ہو، اصول بتائے شریعت میں، مشورے کے آداب بتائے۔ یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک اور جماعت میں امیر ہے، اور اس جماعت میں جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ مامور ہے۔ کون؟ عمار بن یاسر رضی اللہ مامور ہے۔ رات کا وقت آیا، مشورے سے طے ہوا صبح سویرے اس گاؤں پہ حملہ کرنا ہے، کسی طرح گاؤں والوں کو خبر ہو گئی، گاؤں والے سارے بھاگ گئے، ایک گھرانہ ایک خاندان وہ بچ گیا، رہ گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر بڑے میاں نے کہا تم سب گھرانے والوں سے کہا تم یہی رہو، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مسلمان ہونا کچھ نفع بخش ہے کہ نہیں، میں جا کے مسلمانوں سے ملتا ہوں۔ چنانچہ راستے میں وہ بڑے میاں کو کون مل گیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہا کہ دیکھو آپ آئے، صبح حملہ کرنے کا ارادہ تھا، ہمارے قوم کو پتہ چلا، سب بھاگ گئے، اور میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رک گیا اور اسلام میں بھی داخل ہو چکا، تو یہ مسلمان ہونا مجھے نفع بخش ہے، مجھے نفع پہنچائے گا؟ عمار نے فرمایا بالکل، آپ سکون سے جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس گاؤں میں رہو اور میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سن کر بڑے میاں خوشی خوشی چلے گئے، خوشی خوشی چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، حملہ ہوا تو دیکھا گاؤں خالی، اور یہ خاندان اور گھرانہ ملا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑنا شروع کیا، ان کی عورتوں کو باندی بنانا، ان کے مردوں کو غلام بنانا، ان کے مالوں کو مال غنیمت کے طور پر لینا چاہا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیچ میں آئے، کہنے کہ خالد آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ کہا کہ اب تجیر علیہ وانا امیرک، کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اجازت کے بغیر تم میری بنیاد پر کسی کو پناہ دے رہے ہو؟ کہ ہاں،
انا اجیرو و انت امیرون، کہا میں پناہ دے رہا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا، بتاؤ تم کیا کر لو گے؟ دونوں میں تیز کلامی ہوتی ہے. بشری چیزیں قیامت تک بشری تقاضوں کی وجہ سے کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہیں، وہ صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری ہمارے لیے پیدا فرمائی. قیامت تک کے لیے چیزیں بشری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ رسول اور صحابہ کی سیرت دیکھو. خیر بہت تیز کلامی ہوئی. واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ساری کارگزاری لینے کے بعد یہ قضیہ پیش ہوا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مامور ہے، میری اجازت کے بغیر ایک آدمی کو پناہ دے دی. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، امیر کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دینا چاہیے، پناہ نہیں دینا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر بھی تیز بولے، اتنا تیز بولے کہ حضرت خالد بن ولید حضور کے سامنے فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ شخص آپ کی موجودگی میں مجھ سے ایسی تیز باتیں کر، اگر آپ نہ ہوتے تو ان کی مجال اور ہمت نہیں ہوتی میرے سامنے ایسے اونچی آواز میں بات کرنا. بشری چیزیں سیرت ہے، دیکھو آپ غور کرو ذرا، کوئی نئی چیز نہیں، لیکن حل موجود ہے سیرت کے نام دیکھتے نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے حق میں فیصلہ کرا، آئندہ جو ہے امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے. حضرت عمار بن یاسر خاموش ہو. پھر حضرت خالد بن ولید زور زور سے بولے، اور بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی شان بولتے رہے بولتے رہے. حضرت عمار بن یاسر خاموش رہے، اٹھ کے چلے. حضرت خالد بولتے، جب بولتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا. کیا نکالا؟ اس کو بولتے ساتھیوں کی قدردانی کرو، ساتھیوں کی قدر پہچانو، ان کی قربانیاں دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک مہر اور ایک سند دی. فرمایا کہ جس نے عمار کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے عمار کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. بس ایک دن یہ سنتے حضرت خالد کب کبا گئے، گھبرا گئے اور اٹھے اور دوڑے ہوئے گئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا پلہ پکڑ کر کے اور خوشامد کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں راضی کرتے چلے. اصول آداب ہے، ہمارا کام کوئی تنظیم نہیں ہے. ایسی چیزیں پیش آ جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اپنے رائے لڑائیں، اپنے تجربے لگاویں؟ نہیں، سارے تجربے سارے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول فرماتے ہیں ان اہل الرائے اعداء الدین، کہ رائے پہ چلنے والے دین کے ہمیشہ دشمن ہوتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ان اہل الرائے اعداء السنن، کہ سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں. کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ یہ رائے پہ کیوں چلتے ہیں، سنتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی سنتیں ہیں وہ سنتیں انہوں نے محفوظ نہیں کی، یہ سنتیں انہوں نے سیکھی نہیں. جب سیکھی نہیں، اسے محفوظ نہیں کی تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنے رائے کو سنتوں سے لڑاتے ہیں. کس سے لڑاتے ہیں؟ ہاں، اپنی رائے کو کس سے لڑاتے ہیں؟ سنت. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس لیے حضرت حیات الصحابہ لکھی دوسری جلد کے اندر یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف نے بڑی تفصیل سے جمع فرمائے. ادھر ادھر نہیں ہے، سب حیات الصحابہ موجود ہے. دوسری جلد میں اٹھا کے دیکھو اصول بتا. میں عرض کر رہا تھا مسجد کے اندر اپنے مشوروں کو کیا کرنا ہے، مشورے کے آداب پر، مشوروں کی سنتوں پہ لانا ہے اور اپنے مشوروں کو وسعت دینا ہے اور اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا. کیا کرنا؟ اپنے ساتھیوں کی قدر کرنی، اپنے ساتھیوں کی تعویل کرو. مشورے کا مقصد ہی اجتماعی ہے. اس طریقے سے ایک مسجد کے اندر ایک جماعت، دو جماعت کا تصور نہیں. اسی طریقے سے ایک مشورہ ہے ہمارا، اور مشورے کی جگہ مسجد اور جماعت کے لیے ایک امیر ہے، مشورے کے اندر ایک امیر ہے. نہ مشورے سے پہلے کوئی مشورہ، نہ مشورے کے بعد کوئی مشورہ. ہاں، اگر کوئی رائے پیش آ جائے اچھی لگے تو پھر اسے دینے کا طریقہ بتائے سیرت کے اندر. جیسے کچھ چیز طے ہو جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اس پہ جمنا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی فکر اور اڑن پر یا کسی کے تجربے پر کوئی ایسی چیز ایسی ہے جس سے کام کا بڑا نفع سمجھ میں آ رہا ہے، اس فیصلے سے زیادہ نفع ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسا بھی نہیں کہ بھائی ری مشورہ نہیں کر سکتے آپ، ایسا نہیں. ہاں ایسا نہیں، ہاں کر سکتے، لیکن دوبارہ رائے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ کے مشورے تو پارلیمنٹی فیصلے کی طرح ہو گئے، مشورہ ہو گیا تو آگے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے سیرت ہے. اس کا مطلب ہی کہ ہمارے سامنے سیرت ہے. پورا بدر کا میدان جو سارے صحابہ کے مشورے سے اور ان کے رائے سے جو بدر کا میدان طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی درجے کے صحابی کی رائے کی بنیاد پر وہ سارا میدان ہی بدل دیا. کیا کرا وہ اور کروا سارا میدان بدل دیا. وہاں بڑے ادب سے تنہا آ کر کے بات کرو. بلکہ حضرت عمر کے اصول نے، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، آیت صحابہ میں موجود ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی غلطی ہو جائے
کوئی غلطی ہو جائے، امیر سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اسے لے کر ہاتھ پکڑ کے تنہا میں سب کے سامنے نہیں، کیونکہ اس کی توہین سے اجتماعیت میں فرق ہے، اطاعت میں، اور اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت پہ براہ راست زد، اور اس کی وجہ سے پورے اسلام پر زد پڑے گی. اصل بات اس پہ زد پڑے گی. اس کے سخت وعیدیں ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد سیکون بعدی سلطان، کہ میرے بعد تو سلطان اور عمرہ کا دور دورہ ہوگا. فلا تذلوه، اسے ذلیل مت کرنا، ذلیل کرنے کی کوشش مت کرنا، اور جو اسے ذلیل کرے گا تو سمجھو اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا ہی نکال کے پھینک، اتنی دور تک لے جائے گا امیر کی بات. تو تنہائی میں لے جاؤ، لے جا کے سمجھاؤ، رائے دو، قبول کر لے ٹھیک، نہ کرے تو تم نے اپنا حق ادا کر دیا. ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے پہلے پوچھا، یا رسول اللہ جو آپ نے میدان طے فرمایا وہی کے ذریعے، کہنے وہی کے ذریعے، وہی کے ذریعے. اگر آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، رائے کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا ہے تو اس میں بھی سوال یہ ہے کہ اس میں رائے دینے کی گنجائش ہے کہ نہیں. کتنی پیاری بات آپ بتاؤ، کتنی پیاری بات. نہیں رائے دے کوئی حرج. آپ نے فرمایا رسول اللہ ادھر پانی ہے، ادھر پانی نہیں ہے، اگر ادھر چلے گئے تو انشاءاللہ آپ ہی رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی رائے کی بنیاد پر وہ میدان بدل دیا جو سارے صحابہ کے رائے اور مشورے سے طے فرمایا. اصول بتائے سارے واقعات وہاں جمع فرمائے ہیں تو صحابہ کرنا. اس لیے قرآن ساتھی کو چاہیے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے بڑے غور سے ان واقعات کو پڑھا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں. عنوان قائم کیا حفظ اللسان عند الامراء، اپنے امیروں کے سامنے زبان کی حفاظت کرو. عنوان قائم کیا، یعنی کہ جو چاہے بولو آپ. اپنے امیروں کے سامنے ہنسی مذاق میں مت کرو. عنوان قائم کیا، کیا قائم کیا؟ ہاں عنوان قائم کیا. ہنسی مذاق، دل لگی، مشورے کا وقار ختم ہو جاتا ہے. مشورے کو باوقار بناؤ. جس طرح نماز پروقار چیز ہے، اور نماز کے جو مبادیات ہیں، یعنی نماز کے لیے چل کر آنا نماز کے مبادیات میں سے بنیادی چیزوں میں سے، تو اس کے اندر بھی وقار کو برقرار رکھو. دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، ہانپتے ہوئے آنے کی اجازت نہیں. جس طرح مشورے نماز کے لیے تمام تقاضوں کو دبا کر کے قربان کر کے آنا مطلوب اور مقصود ہے، اس طریقے سے مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا کر کے آنا، اپنا مزاج بنانا چاہیے. یہ مشورے کی عظمت اور اہمیت کی علامت ہے. اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے قربان کر کے مشورے کے لیے آنا. روزانہ کا مشورہ ہو، ہفتہ واری مشورہ ہو، یا پھر آپ کے کوئی کسی بھی قسم کا ماہانہ مشورہ ہو، یا حلقے کا مشورہ ہو، جو بھی مشورہ اس کے اندر اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اسے دبا کر مؤخر کر کے، تاکہ ہمارا مشورے میں بیٹھنا یہ مجاہدہ بنے. کیا بنے؟ مجاہدہ بنے. اس لیے ہمیں مشوروں کو صفت صلاح پر لانے کی مشق کرنی ہے اہتمام کے ساتھ. اجتماعیت کی بنیاد مشورہ. اور فرماتے تھے اسی طریقے سے جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی امت اللہ کی نصرتوں سے محروم رہے گی. اور فرماتے تھے کہ تمہاری نمازیں اور عبادتیں عرش تک پہنچ جائیں لیکن اللہ کی مددوں سے محروم رہو گے اگر دلوں کے اندر دراڑ ہے. دلوں کے اندر کیا ہو؟ دراڑ. اللہ کی مددوں سے محروم، اللہ کی مددوں سے محروم. اور اجتماعیت کا تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ تعبیر مسلم اور تعبیر مومن کا مزاج نہ بنے. تعبیر مسلم کیا ہے؟ تو اس کی غلطی ہے، کوئی غلطی محسوس تو اسے بھی اس کی کوئی اچھی تعبیر کرو، اس کا مزاج بنو. بدگمانیوں کے موقع مت دو اپنے ساتھیوں کو. نہ بدگمان ہونا، نہ بدگمانی کے مواقع پیدا کرنا، دونوں سے منع کیا گیا. دونوں سے منع کیا گیا. نہ بدگمان ہونا اور نہ بدگمانی کا موقع دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، رات کے اندھیرے کا وقت، وہ صحابی انصاری سامنے سے گزرے. آپ نے روک کر بلا کر کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے. وہ دونوں صحابہ گھبرا دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کیا کہ نہیں، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کس کے بارے میں، کتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کیسے بدگمانی ڈال دیں. کون سی بڑی کی بات ہے، شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو آپ نے بدگمانی دور کی، موقع نہیں دیا بدگمان ہونے سے. یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے. بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں بھائی کیا حرج کی باتیں کر لو. اب وہ ساتھی اندر ہی اندر پڑتے رہتے ہیں، بھائی ہمارا ذمہ دار ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے. ارے واضح کرو مسئلہ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون کیا پوچھ سکتا ہے آپ کے سامنے، کون دم مار سکتا ہے، لیکن آپ واضح کرو. کیوں کہ اپنے ساتھیوں کو بچانا ضروری ہے. بدگمان کر کر کے اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو.
وہ دونوں صحابی اگر بدگمان ہو جاتے نعوذ باللہ تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوتا بتائیے، سوچیے آپ ذرا. تو بدگمانی کا موقع دینا یہ اپنے ساتھیوں کو ضائع کرنا، بدگمانی کا موقع پیدا کرنا یہ اپنے ساتھیوں کو ضائع کرنا کہ وہ بدگمان ہوں گے، بدگمانی کی وجہ سے غیبتیں ہوں گی، دل پھٹیں گے اور پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے. اس لیے نہ بدگمان ہونا نہ بدگمانی کا موقع دینا. شیطان اس طرح آتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی شکل میں آتا ہے شیطان، اچھی اچھی شکلوں میں آتا ہے، صورتوں میں آتا ہے، بدگمانی پھیلانے کے لیے اچھی اچھی شکلوں میں آتا ہے. اس لیے تحقیق کر کے چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا. ان قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اپنے جانوروں میں سے عمدہ قسم کا جانور چھانٹ کے الگ کر دیا. ایک دوسرا ان قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے آنے کے استقبال اور خوشی میں خوب تلوار ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کے گاؤں سے باہر آ گئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا پرزور پرتباہ ہم استقبال کریں. اب یہ صحابی جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا. راستے میں دیکھا شیطان نے اتنا جوڑ ان کے اندر، اس جوڑ کو توڑ سے کیسے بدلے. تو شیطان اچھے سے ایک شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہاں جا رہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں حضور کی طرف سے جا رہا ہوں فلاں قبیلے کے ان کے جانوروں کے صدقات اور زکات وصول کرنے کی. ارے تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ چلا کے بات، اس لیے سنی سنی باتوں پہ نہیں آنا. ارے تمہیں معلوم بھی ہے کیا؟ مجھے تو نہیں پتا. ارے وہ لوگ تو مرتد ہو چکے ہیں اور زکات کے انکار کر چکے ہیں اور تمہیں قتل کرنے کے لیے ہتھیاروں سے مسلح کے گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ گاؤں کے باہر کھڑے. یہ سنتے ہی وہ صحابی آگے بات اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سمجھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زکات کے منکر ہو چکے ہیں اور میرے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بلا کر مشورہ کر کے ان پر چڑھائی کا بھی فیصلہ کیا. ایک بدگمانی سے اتنا بڑا نقصان اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، بر وقت آیت اتاری، بر وقت آیت اتاری. اس قسم کی کوئی بات پیش آ جائے اس کی تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ساتھیوں سے نہ تو بدگمان ہونا چاہیے اور نہ بدگمانی کا موقع ہونا چاہیے. اصل بات ساتھیوں کو جوڑ کے چلنے کی فکر کرنا، کمی بیشی ہو جائے اسے اللہ کے حوالے کرو، باقی جوڑنے کی پوری کوشش. صدیقی ترتیب حضرت مولانا یوسف صاحب سمجھایا کرتے تھے. ایک صحابی نے تقریباً 3 سے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ یمن تھے، یمن سے آئے واپس. صحابہ کیسے مجتمع تھے، صحابہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. ان کی وحدت فکر وحدت کلمہ تھی، کوئی ایک آدمی انہیں توڑ نہیں سکتا. ایسی ان کے آپس میں گٹ بندی، ایسی فکروں میں اجتماعیت اور اتحاد ہوا کرتا. وہ آئے وہاں سے آنے کی بات کہنے لگے کہ ابو بکر کو کس نے امیر بنا دیا، ایسے بولا. ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آئے، کہنے لگے تمہارے دانت توڑ دوں گا، ہم نے سب سے بہتر انسان کو اپنا امیر چنا ہے، تمہیں بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. ابو سفیان آئے، کہنے لگے ارے ابو بکر جیسے نعوذ باللہ انتہائی ذلیل آدمی کو عمارت کیسے مل گئی. یہ کہا ابو سفیان. سارے دور گزرے ہیں، سارے دور. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ علی نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہارے اندر سے جاہلیت ختم نہیں ہوئی، تم پہلے بھی مسلمانوں کے دشمن رہے اور آج بھی وہ دشمنی کے اثرات ظاہر آئے. اجتماعیت ایک بات پہ جمع، کچھ بھی ہو گیا فیصلہ ہو گیا بس اس پہ جمع. ابو سفیان نے کہا بھی تھا اگر تم چاہو علی تو میں تمہیں خلافت دلا دوں گا اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف پورے مدینے کو گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا. اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جملہ فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا حضرت خالد بن سعید آئے اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں جوڑنے کی فکر کر دے. ایک ساتھی کٹ گیا تو اس کو ویسے اس کے ہاتھ میں چھوڑنا نہیں، اسے جوڑنے کی فکر کرو کیسے جوڑے. تو جانا آنا سلام دعا رکھنا یہ جوڑنے کی ترتیب ہے ہمارے سیرت میں جو ملی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر ان کے پاس جاتے تھے، سلام کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں جہاں پوری امت جڑی ہوئی آپ بھی وہاں کے جڑ جاؤ. اس پر حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ عنوان کی خوبی سے مخالف موافق ہو جاتا ہے اور عنوان کی خرابی سے موافق مخالف بن جاتا ہے. اتنا بڑا اصول نکالا مولانا یوسف صاحب نے. عنوان کی خوبی سے مخالف موافق ہو جاتا ہے اور عنوان کی خرابی سے موافق مخالف ہو جاتا ہے. لیکن جہاں سب جڑے ہیں آپ وہاں کے جڑ جائیں. اچھا یہ بات ہے تو
ٹھیک ہے میں شام کو آؤں گا, آپ ممبر پر بیٹھے وہیں آ کے بیعت ہو جاؤں گا, جہاں سب لوگ جڑے وہیں آ کے میں جڑ گیا. جب جڑ گئے تو اب ان کی دلداری دلجوئی کے لیے جب ملک کے شام لشکر روانے کیے, ان میں سے ایک لشکر کا انہیں امیر بنا دیا, جھنڈا بھی تیار کیا, جھنڈا بھی ان کے حوالے کر دیا. اب عمر کو پتا نہیں, بعد میں پتا چلا آگے کہنے لگے ایسے آدمی کو آپ امیر بنا دیں جس نے اتنے مہینے تک آپ کی مخالفت کری اور آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئی. ارے ٹھیک ہے اب تو وہ مخلص ہو چکے ہیں, کوئی بات نہیں. کہ نہیں, سب کے لیے عبرت ہونی چاہیے. جنہوں نے اتنے دن تک آپ نے کی نافرمانی کی, آپ ان کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دیتے. بہت اصرار کیا حضرت عمر رضی اللہ, اصرار کر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے خالد بن سعید سے وہ جھنڈا لے کر جائے. چنانچہ گئے اور جھنڈا دے دیا. جب جھنڈا دیا دیکھو یہ اخلاص کی علامت. کیا کہا کہ جب تم نے ہمیں عمارت دی تو کوئی خوشی نہیں ہوئی, عمارت چھین لی تو کوئی غمی نہیں آئی, ہمیں تو کام سے مطلب, نام کا کیا کرنا, ہمیں تو کام کرنا. یہ اصل بات تھی. حضرت خالد بن سعید نے صاف فرمایا, اور فرمایا تو قصور تو کسی اور کا ہے, ابو بکر کا نہیں. اشارہ کیا عمر کی, یعنی ان کا کوئی قصور نہیں, ان کا یہ سارا کام کیا ہوا یہ عمر کا. خیر جھنڈا آ گیا. جھنڈا آنے کے بعد عمر تو ہو گئے مطمئن. اب مسئلہ کس کا تھا, حضرت خالد بن سعید کا. اب انہیں مطمئن کرنے کے لیے ابو بکر سے دوڑے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے ان صحابہ کی اچھی بات. اور جا کر کے کہنے لگے دیکھو میری کوئی رائے نہیں تھی, یہ عمر آئے نا, انہوں نے اتنا اصرار کیا, اس وجہ سے میں نے یہ جھنڈا واپس منگا لیا. میری چھوٹی سی طرح عمر کو کبھی برا بلا مت کہہ, کیا فرمایا, عمر کو برا بلا مت کہہ. تو حضرت خالد بن سعید کی پوتی کہتی ہے میرے دادا کو میں نے سنا کہ زندگی میں کبھی بھی ان کو برا بلا نہیں کہا. جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے حضرت عمر کی مغفرت کی دعا مانگتے اللہ. تو کہتے تھے یہ جوڑنے کے اسباب ہے. یہ کیا ہے, یہ جوڑ کے اسباب اللہ. ساتھیوں کی قدر کرنی چاہیے, اعتماد میں لینا چاہیے. کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو پیچھے لگ جاؤ, کس لیے لگ جاؤ, تاکہ وہ خوبی میرے اندر آئے. حسد نہیں کرنا کسی ساتھی سے, کسی سے اللہ بہت بڑے کام دے رہے ہیں. مولانا میں فرمایا کرتے تھے ابابیل سے اگر اللہ میاں نے کام دے دیا اتنا بڑا, اب راہ کے لشکر کو ہلاک کروا دیا تو تم حسد کرو گے ابابیل سے. حضرات صحابہ دیکھتے تھے کم عمر کے لوگوں سے اگر اللہ کے نبی بڑے بڑے کام دیتے تو بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے پیچھے لگ جاتے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے تاکہ اسے ہم اپنا لیں, اپنے اندر اختیار کریں. یہ ترتیب ہمارے یہاں اصل ہے. اس لیے ساتھیوں کی قدر کرنا, صلاحیتوں کو پہچاننا اور اس کے بعد دینا. دیکھو اپنے تعلقات کی بنیاد پر کام مت کیا کرو. اگر تعلقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غالباً ملک شام جب جماعتوں کو روانہ کر رہے تھے, اس میں 4 لشکر تیار کیے. ایک میں حضرت ابو عبیدہ, اور ایک میں حضرت عمرو بن عاص, اور ایک میں شرابیل بن حسنہ, اور ایک میں غالباً یزید بن ابی سفیان. یہ 4 صحابی 4 جماعت میں امیر بنا کے. تو یزید بن ابی سفیان کو جب روانہ کیا تو دور تک چلتے 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 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ان کو نصیحت کری ان میں سے ایک نصیحت. دیکھو اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کام مت دینا کسی کو. اگر دے دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا, نہ فرض نہ نفل, اور اوندے منہ جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا. کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی. ایسی کا چیز ہمارے یہاں تعلقات کی بنیاد پر کوئی چیز لینا دینا نہیں. تو کوئی بزنس نہیں, کوئی کمرشل نہیں ہے, تو امانت ہے. یہ کیا ہے, یہ کام امانت ہے, یہ امانت ہے کام. اس لیے عمارت یا ہمارے یہاں ذمہ داری کو کہتے ہیں. یہ کوئی خواہش کی چیز نہیں, کوئی عہدہ نہیں کہ ہر آدمی خواہش کرے. حضرات صحابہ عمارت کی سخت وعیدوں کو سن کر کے واپس آ کے عمارت لوٹا دیا کرتے تھے. بھائی ہم اس کے اندر جو وعیدیں ہیں اس کو پورا نہ کرنے کی جو سخت وعیدیں ہیں ہمارے بس کی بات. ہاں ہم کام کرنے کو تیار. کیا بولتے صاحب, یہ واقعات بہت ملیں گے. فلاں صاحب بھی آئے, انہوں نے واپس کر دیا ذمہ داری. فلاں صاحب بھی آئے, انہوں نے واپس کر دیا. سخت وعیدیں ہم پورا نہیں کرتے. بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں صدقات حوازن کا وصول کرنے کے لیے ذمہ دار جب بنایا تو وہ گئے نہیں, رک گئے. راستے میں ملاقات ہوئی, عمر نے پوچھا گئے نہیں تم, بشر گئے نہیں کیا کہ نہیں, میں نہیں گیا. تمہیں نہیں پتا امیر کی ماننی چاہیے, سننی چاہیے, کیا کہ نہیں پتا تو ہے, لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی امر کا متولی اور ذمہ دار بنایا جائے گا تو اس سے حساب کتاب جہنم کے اوپر ایک پل پر رکھ کر کے لیا جائے گا. فَإِنْ محسنا نجا, اگر وہ اپنی ذمہ داری میں ٹھیک ٹھاک ہے تو نجات کی کوئی سبیل اور صورت ہے. وَإِنْ مُخْطِئًا انخرق به جسر, اگر اس نے غلطی کی ہوگی اس ذمہ داری میں تو وہ پل اسے لے کے ٹوٹ پڑے گا, وہ 70 سال تک گرتا چلے گا. بس یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی, اب میری ہمت نہیں ادھر جانے. یہ اصل بات.
3 भाई थे, तीनों सहाबी थे, और तीनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 इलाकों में भेजा। कहाँ भेजा? 3 इलाकों में गवर्नर बना के भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो तीनों साहब अपनी गवर्नरी छोड़ छोड़ के वापस आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज हो गए, क्या तुम्हें पता नहीं अमीर की माननी चाहिए, सुननी चाहिए? मैं तुम लोगों को ताकीद करता हूँ, कसम दिलाता हूँ, कसम देकर कहता हूँ कि तुम तीनों अपने इलाकों में जाओ और अपनी इमारत को, अपनी गवर्नरी को संभालो। उन्होंने कहा कि अबू बकर ने ये भी फरमाया, जिस इलाके के लिए जिन सहाबी को हुजूर ने मुंतखब किया है, उस इलाके की जिम्मेदारी के लिए उनसे अफजल कोई शख्स नहीं हो सकता। वो तो सिलेक्टेड है ना, मुंतखब हो चुके हैं, और कौन उनके मुतबादिल हो सकता है? तो तीनों भाइयों ने कहा कि हमारी बस की बात नहीं है, हमने तय कर लिया कि हुजूर के बाद आप किसी की तरफ से अमीर बन के कोई काम नहीं करेंगे। हम मैदानी काम कुछ हो जिसमें जान खपानी है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तीनों भाई गए इराक में, एक ही जंग में तीनों शहीद हो गए। इसलिए कोई ख्वाहिश की चीज नहीं है, जिम्मेदारी की चीज। किसकी चीज है? ये जिम्मेदारी की चीज। इसलिए अपने मशवरा मस्जिद के अमाल में से बुनियादी अमल ये मशवरा, इसे सीरत की रोशनी में लाना और इसे सिफत सलात पर लाने की कोशिश करना, इसका एहतिमाम करना। जितने हम बाहर मेहनत करते आएंगे इतना अल्लाह उमूर मशवरे को इल्हाम फरमाए। जितना कुर्बानी के बगैर, हमारे हजरत उस दिन हम सब साथियों को एक मरतबा फरमाया, हजरत मौलाना साहब दामद बरकात नजर जी हमारे एक मरतबा साफ तौर पर फरमाए कि जो आदमी मशवरे में बाहर मेहनत के बगैर, उमूमी काम के बगैर आ रहा है तो बतौर ओहदेदार के बन के बैठा है, तो ओहदा बना लेगा, मेरी ये जगह है, तेरी ये जगह है, ये कोई ओहदा होता तो नहीं। और जो बाहर की मेहनतें करते करते आ रहा है मशवरे में, तो बतौर दाई के आके बैठा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उससे राय ले ना ले, उससे जिम्मेदारी दे ना दे, उसे आगे बिठाए या पीछे बिठा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दाई, वरना फर्क पड़ेगा। इसलिए दाई बनकर के आओ मशवरे, बाहर की मेहनतें सारे तकाजे पूरे करते हुए, तकाजे सोच कर समझ करके फिर आओ, और तकाजे ओढ़ने की फिक्र से आओ मशवरों के अंदर। इसी तरह मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी चीजें उम्मत को दी हैं, जिस पर उम्मत को खड़ा फरमाया, उसमें से एक बुनियादी चीज अल्लाह के रास्ते का नफर है। क्या है? अल्लाह के रास्ते का नफर है। इसे भी हमें कर्न अव्वल की तरतीब पर और सीरत पर, उस मेयार पर इस नफर को लाना और दिल की गहराइयों से इस बात का यकीन करना है कि यह नफर इस दौर का व्याई नहीं, सहाबा वाला नफर है, उससे कोई ये मुख्तलिफ नहीं। और जितने फजाइल सहाबा के नफर के हैं, वो सारे फजाइल आज के नफर के भी, और जितनी वईदें सहाबा के नफर के टूटने पर उस जमाने में, आज के जमाने में भी, आज के इस नफर के छोड़ने पर वो सारी वईदें अल्मौला यूसुफ बहुत खुले तौर पर फरमाते थे कि तबूक के मौके पर कोई क़िताल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ना निकलने वालों पर इतना बड़ा हंगामा क़यामत बर्पा कर दी। क्यों? कि क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बतलाना था कि अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताख़ीर करना ये अल्लाह की नाराजगी का यकीनी सबब। ये बातें आज हमारी मिंबरों से रुखसत हुई, इसलिए खुरूज का मेयार घट चुका है। ये अमानतें हैं, ये हमारा दस्तूर है, हर मिंबर से और हर मौके पर ये बातें कुव्वत के साथ आनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे, अगर तस्लीम के दौरान इतना कह दिया मैं आज नहीं कल जाऊंगा, आज नहीं कल तुम्हारे साथ वो मामला हो गया जो उन 3 सहाबा के साथ हुआ था जो तबूक के मौके में पीछे रह गए, बस फर्क वही का है। और हम यकीन करते वो हो गया हमारे साथ, वो अल्लाह की नाराजगी के हम मतलब जरिया बन चुके। ये बात दिल के अंदर गहराई में उतरनी चाहिए। वो मामला हो चुका हमारे साथ, आज नहीं कल, आज नहीं कल। वही उन्होंने भी कहा था, काफिल मालिक रज़ी अल्लाह, आज नहीं कल जाएगा, अभी सवारी है, सहूलत है, इंतजाम आते, आज नहीं कल चले जाए, बस तुम्हारे साथ मामला हो गया। उसी दर्जे में तुम अल्लाह की नाराजगी और इताब उतर चुका जितना उनके ऊपर उतरा, बस वही नहीं, इसलिए पता नहीं चला। यकीन दिल के अंदर होना चाहिए। इसलिए खुरूज के मेयार को बढ़ाना, मिंबर से ही इस सतह की बातें कुव्वत के साथ आनी चाहिए। जो वादे हो, बहुत बड़ा धोखा कि हमने इस सारे नफर को क़िताल पर हमने महमूल कर दिया, सारे फजाइल को हमने क़िताल पर महमूल कर दिया। इस पर महमूल कर दिया, क़िताल पर महमूल कर दिया। जो जिहाद का मुंतहा है उस पर हमने महमूल कर दिया, और जो जिहाद का मबदा है और बुनियाद है दावत, उसे हमने जरूरी गुजारिश ये थी, हमारे साथी ने बताया, ये जो हफ्तेवारी तालीम, हफ्तेवारी तालीम है मस्तूरात के एतबार, उसके अंदर चंद बातें हैं। एक बात यह है कि हफ्तेवारी तालीम के अंदर मकसद क्या है और कितने हफ्तेवारी तालीम होनी चाहिए। हमारे हजरत बार बार फरमाते हैं कि हफ्तेवारी तालीम एक मोहल्ले की, एक मस्जिद की एक ये कोई बुनियाद नहीं। एक घनी आबादी है, बहुत मोहल्ला घनी आबादी है, एक मोहल्ले में एक मस्जिद है और एक तालीम नहीं, ये बुनियाद नहीं।
ہر 15-20 مکان کی تعلیم ہفتے واری بنیاد ہے. 20-25 مکان کم سے کم مکانات کی تعلیم کی بنیاد ڈالو آپ. کیوں؟ ہر ایمان والی کو ہفتے واری تعلیم میں ایک ایک نئی سے نئی بہن کو جس کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، مختلف خیالات مختلف فکروں والی ہے، وہ اس طرح آئے جس طرح ہفتے واری کش میں ہر ایمان والے کو لایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ماحول میں آئے اور آ کر کے وہ بہن جب گھر جاوے اس کے اندر کیا پیدا ہو، اس کے اندر اعمال دعوت، اور گھر کے اندر سنت، شریعت، قرآن کی تلاوت، پردے والی زندگی، بچوں کی دینی تربیت، سنت سادگی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، اور گھر کے اندر اللہ کی جماعتوں کو لینے کا مزاج بنے، اور پھر اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر پیدا ہو، اور خود بھی اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنے. یہ اصل ہفتے واری تعلیم کا مقصد ہے، یہ جذبات بنے. تو اس کے لیے ہر ایمان والی کو ہفتے واری تعلیم میں لا کے جوڑنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے واری تعلیم میں جو بھی تشکیل ہو، چاہے سہ روزہ کی، چاہے عشرے کی، چاہے چلے کی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تاریخیں نہیں ہے، بلکہ جس دن تعلیم اور جس دن تشکیل ہوئی اسی دن وصول کر کے روانہ کر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہماری مسجد کی جماعت بنے گی، یا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، جب تک کہ جو ہفتے واری تعلیم کے جو نام آئیں گے اسے جمع کرتے رہو. جب تیسرا مہینہ یا دوسرا مہینہ نکلنے کا آئے گا یا کسی خاص ساتھی کی ترتیب بنے گی تب ہم تشکیلیں کریں گے. یہ ہماری کوئی بنیاد نہیں. یہ ذرا ہفتے واری گشت کے ذریعے موضوع سہ روزہ سے لے کے بیرون 5 مہینے کی جماعتیں نقد نکالنی مطلوب اور مقصود ہے. اسی طریقے سے اسی کی تکمیل کے لیے ہفتے واری تعلیم اور اس کی تشکیل ہر ہفتے جماعت بننی چاہیے. جماعت نہیں تو آپ جوڑے تیار کرو، ایک بھی جوڑا تیار ہو جائے فوراً نکال. اب حال یہ ہے کہ ایک جوڑا تیار، 2 جوڑا تیار ہوتا ہے ہفتے واری تعلیم میں، اور ساتھیوں سے رائے لی جاتی ہے. ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب ابھی کوئی تاریخ نہیں، امیر صاحب ابھی کوئی ترتیب نہیں، امیر صاحب ابھی کوئی لے جانے والا نہیں، ہماری رائے کہ اس کو چھوڑ دو، اسے ابھی روک دو. اور امیر صاحب بھی انتہائی چوڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہاں ابھی ہم نے فیصلہ کر دیا، یہ جوڑا آج نہیں جائے گا. کینسلیشن کے مشورے ہو رہے ہیں ہمارے مشورے تو خروج کے، نکلنے نکالنے کے، رکنے رکانے کا کوئی مشورہ نہیں. تبلیغ میں اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں. یہ تو منافقین کیا ملتا ہے رکنے رکانے کے مشورے، ہمارے یہاں تو نکلنے نکالنے کے مشورے. بعض مسجد وار ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں 3 مہینے میں ایک جماعت نکالیں گے مستورات کی، 5 بہنوں کی، 5 جوڑوں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 مہینے میں 12 ہفتے نکلتے ہیں، جس کے اندر 11 ہفتے کینسلیشن کے مشورے ہم نے کیے. اللہ کے اس سب کا جواب دیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دنیا سے جانے والی بہنوں کو اکثر روکا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت کم بہنوں کو دی. کتنی بہنیں تڑپتی سسکتی نہیں چلی گئی، ہمیں اجازت دے دو، ہمیں موقع دے دو. لیکن ہمارا ایسا پروگرام سسٹمیٹک کے ساتھ کام بنا ہوا ہے کہ ابھی نہیں تب جائیں گے، تب نہیں بعد میں جائیں گے. ابھی تاریخیں نہیں، تاریخیں تو کورٹ کچہری میں چلتی ہے، ہماری تبلیغ میں کون سی تاریخ ہے؟ ہمارے یہاں تو محنت ہوتی، نرم زمین ہے، جتنے تیار ہو اسی وقت نکالو. سیدھی سی بات ہے، کورٹ کچہری میں جلدی تاریخ ہے تو ہمارے کوئی نہیں تاریخ. سیدھی سی بات ہے. آج تشکیل ہوئی، ایک بہن تیار ہوئی، اس ایک بہن کے ساتھ ایک پرانا جوڑا لگا. یہ ٹھیک ہے کہ تیسرے مہینے میں ایک پرانا ساتھی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر ہفتے ایک جوڑا اس مسجد کا ایسا تیار رکھو کہ وہ ہر ہفتے ایک ساتھی نکل بھی جائے اور وہ اس کا تیسرا مہینہ بھی. ایسی ترتیب بناؤ، آسان بات. 12 پرانے ساتھی آپ کی مسجد میں، تو ہر ساتھی کا مردانہ ہر مہینے کا 6 روزہ بھی لگ رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرے مہینے میں 6 روزہ بھی لگ رہا ہو. لیکن ترتیب ایسی ہو کہ ہر ہفتے 2 ساتھی تیار ہو مستورات کو لے جائیں. ایک بھی جوڑا تیار ہو گیا، یہ 2 ساتھی اس کے ساتھ لگ کے 3 کی جوڑی بنا کے نکالیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن روکنے کی کوئی گنجائش نہیں مانتے. ایک ہفتے میں اس کی نیت بدل جائے گی، اگلے دن اس کی نیت بدل جائے گی، تو کل قیامت میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر مان لیجیے گا کہ اس کے باوجود بھی یہاں سے جماعت نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں. آپ پورے شہر میں دیکھ لیجیے گا کہیں سے کوئی سہ روزہ کی جماعت بن کر نکل رہی، ایک جوڑے کو لے جا کے کل صبح تک اس میں شامل کرو، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ. یا عشرے کی کوئی جماعت یا 15 دن کی کوئی جماعت، فوراً اس جوڑے کو لے جا کے اس میں شامل کرو. یا کوئی چلے کی جماعت دوسرے ضلع سے آ کر آپ کے ضلع میں پڑھ کے کام کر رہی ہے، اس میں لے جا کے اس جوڑے کو لگا. روکنے کا کوئی حساب نہیں، فوراً نکالا امیڈیٹ. اصل بات ہے یہ ایک بنیادی چیز، جس ہفتے تشکیل ہو اسی ہفتے اسی دن جو جوڑا 1 ہو 4 ہو فوراً نکالو. یہ بنیادی تھا. اور کم سے کم مکانات کے بیچ میں ایک ہفتہ واری تعلیم آپ شروع کرنے کی کوشش کریں. جب ایک محلے کی 3-4 تعلیمیں ہوگی تو دن بھی ایک رکھنا، وقت بھی ایک رکھنا، تاکہ ایک بہن ہفتہ واری ایک تعلیم میں شرکت کرے. ورنہ وہ 3 جگہ جائیں گے شوق اور جذبے میں، اور کل شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا. 3 تعلیم ایک محلے میں ہے، 3 گلیوں میں، تو دن بھی ایک رکھے، وقت بھی ایک رکھے، تاکہ ایک خاتون ہفتے میں ایک تعلیم میں شرکت کرے، 2-3 جگہ نہ جائے. اور ہفتہ واری تعلیم کی شرط یہ کہ 2 بہنیں
2-3 बहनें 13 रोजा लगाई हुई, 2-3 बहनें 10 या 15 दिन लगाई हुई हैं, तो समझिए उस मस्जिद के अतराफ में तालीम की शर्त मुकम्मल हो चुकी है। अब तालीम किसके घर में शुरू करें, किसके घर में तालीम शुरू कराने की शर्त है, लेकिन किसके घर में शुरू करें उसके लिए कोई शर्त नहीं। हाँ, ये बात है कि वक्त लगाए हुए घर है तो उस घर में शुरू करना अफजल और औला। और अगर ऐसा है कि वक्त लगाई हुई बहनों के घर मुनासिब नहीं है, तंग है, सारी बहनें नहीं आ सकती, और जिस बहन का वक्त नहीं लगा उसका घर मुनासिब है, पर्दे का इंतजाम है, आप उस घर में तालीम शुरू करा दो 5 बहनों की निगरानी पर। आसान बात। मर्द का भी नहीं, मर्द का भी लग जाए बहुत अच्छी बात है, वरना पर्दा है, माहौल है दीनदारी का, और सारे चीजों का एहतिमाम वो कर सकते हैं, तो आप उस घर में तालीम शुरू करा सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत आसानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी शराइतें धीरे 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 हल्की होती चली। क्यों? काम जरूरत है उम्मत, जरूरत है उम्मत। इसी तरह नए नए मकानात में ठहराना, नया नया मकान में ठहराना, ये भी बहुत बुनियादी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आने वाले कबीलों के लिए तरबियत और तालीम के लिए ऐलान फरमाते हैं, तो ये कबीला आया, कौन इनको अपने घर में ले जाएगा, और घरों में ठहराने के लिए कोई चीज नहीं देखी जाती, सिर्फ माहौल देखा जाता था, ना खाना पीना ना इंतजाम, कोई चीज नहीं देखी जाती। आज भी हम ये कहते हैं हर ईमान वाले के घर में जमा ठहराओ, सिर्फ ये देख लो पर्दे का इंतजाम है बस, उसके अलावा वक्त लगा हुआ होना शर्त नहीं, 3 दिन की भी शर्त नहीं, 3 सेकंड की भी शर्त नहीं, ना मर्द की शर्त ना औरत की शर्त, हर घर में ठहराओ आप। बल्कि जिस घर के अंदर किसी मियाँ बीवी का वक्त नहीं लगा, वो नमाज से भी दूर है, वो तो इमरजेंसी केस है, उसके घर में सबसे पहले जमात उतारो। अजीब बात, उसके घर में पहले उतारो आप, इमरजेंसी केस है वो तो इर्तिदाद के जाने पर है, उसके घर में पहले उतारो। अब उल्टा मामला है, जिसके घर में उतरती रहती है उसी के घर में जमात उतरती रहती है, और वो दूसरे घर में जाने भी नहीं देता, जिद करता है, लड़ता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर दायाना मिजाजी, बस मुझे ही मिलता रहे और मेरी तरबियत होती रहे, और फिर उम्मत उसी तरबियत हो ना हो, तज़किया हो ना हो, उन्हें दीन मिले ना मिले, इसकी आपके अंदर फिक्र नहीं, तो ये बहुत सोचने की बात। हम तो बतकल्लुफ अपने घर को पीछे रखकर अपने अड़ोसी पड़ोसी के हाथ में ठोड़ियों में हाथ देकर, जमात आ रही है, हम चाह रहे तेरे घर में रुक जाए, अरे क्या देखना, कुछ नहीं, बस घर दे दे और कुछ नहीं करना, इतना आप तशकील करें। नमाज से उसका ताल्लुक नहीं है, मस्जिदवार साथी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे आदमी की भी थोड़ी में हाथ देकर के जमात उसके घर में ठहराने की दरखास्त करो। ईमान की शर्त नहीं है नुसरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिना में जाके खैमे में खड़े होकर के एक एक की तशकील कर रहे हैं, मैं अभी नहीं मैं सुनी हाथ बल्ले रिसाला करूँ, कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी नुसरत करेगा, ताकि मैं अल्लाह के नबी यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचा। और हम इतनी शर्तें लगाते हैं घरों में जमात ठहराने की, 3-3 कमरे देखते हैं, एक कमरे में जमात की बहनें ठहरे, एक कमरे में घर वाली अपने बच्चों के साथ ठहरे, एक बड़ा सा हॉल हो जिसमें प्रोग्राम तंजीमी मिजाज है, क़यामत तक के लिए वो सारे घर जमात के इस्तेमाल से महरूम हो जाएंगे, जहां सिर्फ 2 कमरे हैं, और एक कमरे वाले तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते अपने घर में जमात नहीं। तंग से तंग मकान है, छप्पर है, कच्ची जमीन है, टपक रही है, ऐसे घर में जमात ठहराना आए सुन्नत, आए सीरत की तरफ नहीं करेंगे इसकी सूरत इंशाअल्लाह।